Assalamu alaikum and a very fine good morning to you all. Ladies and gentlemen, I extend a very warm and heartiest welcome to each one of you, our esteemed alumni and the entire ALIGARH fraternity across the globe on these 205th birth anniversary celebrations of our beloved founder Sir Syed Ahmad Khan. बानी दरसगार सर सैयद रहमा की 205वीं यौम विलादत के इस अजीम उशान जश्न में हम आप सबको दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। इसकी सदारत मोहतरम वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब फरमा रहे हैं, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी के माया नाज ओल्ड बॉय और कानून की दुनिया के इंतहाई कदावर और अहम शख्सियत जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब बतौर मेहमान खुसूसी हमारे डाइस पर जलवा अफरोज़ हैं। वहीं पटना हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जनाब चंदन सिन्हा डायरेक्टर नेशनल आर्काइव्स जो अपनी फील्ड के माहिर हैं, बतौर मेहमान एजाज़ी हमारी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं। Upholding the glorious tradition of the ALIGARH Muslim University and seeking the blessing of Almighty Allah, we begin with the recitation of Holy Quran. मैं गुजारिश करता हूँ कारी मोहम्मद आज़म साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आयात करीमा की तिलावत से इस खूबसूरत जश्न सर सैयद का आगाज़ फरमाएँ। कारी मोहम्मद आज़म। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Chief Guest, Professor Tahir Mahmood Saab, esteemed guests of honor, Justice Iqbal Ahmad Ansari Saab and Janab Chandan Sinha Saab, IAS, Vice Chancellor AMU, Professor Tariq Mansoor Saab, Emerita Professor Barbara D. Metcalf, hopefully joining us online from California, United States, Pro Vice Chancellor AMU, Professor Muhammad Gulrez, Registrar Mr. Muhammad Imran IPS, members of the Executive Council and AMU Court, officers of the university, delegates of the World AMU Alumni Meet 2022, retired teachers, faculty, staff, students, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a pleasant autumn morning here at the Gulistani-Syed in the ALIGARH Muslim University, and we have all assembled to celebrate the 205th birth anniversary of AMU founder Sir Syed Ahmad Khan in all reverence. It's a special Founders Day this year, and not just an annual event, because this year we are gathering in the in-person mode after a gap of 2 complete years. We are standing over phenomenal personal and institutional losses, but forever resolute and resilient. We are showing persistent perseverance and humble gratitude. Ladies and gentlemen, our Honorable Vice Chancellor, Professor Tariq Mansoor, welcomes our esteemed guests, Professor Tahir Mahmood, Honorable Mr. Justice Iqbal Ahmad Ansari, and IAS Officer Mr. Chandan Sinha. Only yesterday, he has welcomed the delegates of the World AMU Alumni Meet. Earlier in his tenure, he has had the honorable distinction of welcoming as Vice Chancellor the then President of India, Janab Ram Nath Kovind, and also for our centenary celebrations, the Prime Minister, Honorable Prime Minister of the country, Janab Narendra Modi Sahab. His tenure has brought AMU a long way.
He helped establish a College of Nursing, Paramedical College, Department of Cardiology, and Centers for Biomedical Engineering, Artificial Intelligence, Green and Renewable Energy, and MCH Wing, Darashiko Center for Interfaith Understanding and Dialogue, and obtained statutory approval for the Institute of Pharmacy from the Honorable President of India. New courses such as DM Cardiology, MCH Neurosurgery, MBA Hospital Administration and Islamic Finance, Masters in Architecture, MTech in Solar Energy, Biomedical Engineering, Artificial Intelligence, Material Sciences, Green Energy and Sustainable Development, and Earthquake Engineering and Disaster Management. MVOC Honors, BTech in Artificial Intelligence, Automobile Engineering, Electrical Vehicles and Food Technology, MSc in Digital Science, Cybersecurity and Digital Forensics, 4 new MD courses in Faculty of Unani Medicine, the BSc Nursing and BSc in Paramedical Sciences are such new courses that have been started in just one tenure. Smart classroom and upgradation of digital infrastructure for online teaching and learning was successfully taken up in view of the COVID-19 pandemic. Under his guidance, the Jawaharlal Nehru Medical College Hospital played an important role in testing, treatment, and vaccine trials related to COVID-19 pandemic. AMU was proudly accredited with an A+ grade by NAC, and it was among 5 central universities that were granted Category 2 autonomy by the UGC. He instituted the Young Researcher and Innovation Awards, which will be given today. I must add that during his term, some challenges did crop up, and thankfully, owing to his tactful handling and dialogue, the matters were amicably sorted out without affecting in any way the normal and smooth functioning of the university. The rule of law prevailed on the campus. We were able to tide over the disruption caused by the COVID-19 pandemic and many other crisis situations. Nevertheless, academic session was followed without any disturbance or loss to students. This Sir Syed Day in the year 2022 here at AMU, I request Honorable Vice Chancellor Professor Tariq Mansoor to kindly welcome our guests and this august gathering. Honorable Chief Guest, Janab Professor Tahir Mahmood Saab, Guests of Honor Mr. Justice Iqbal Ahmed Ansari and Shri Chandan Sinha, Vice Chancellor Professor Muhammad Gulrez, Registrar Mr. Muhammad Imran, other distinguished guests, faculty members, non-teaching staff, my dear students, alumni of the university, members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning to all of you. On behalf of the AMU faculty, students, and the entire AMU fraternity, and on my own behalf, I extend my heartiest greetings to all of you on the occasion of Sir Syed Day, the 205th birth anniversary of the beloved founder of the institution, Sir Syed Ahmad Khan. This joyous day is celebrated by the AMU community and alumni, not only in India and AMU, but all over the world. At the very outset, I feel honored and privileged to extend a warm welcome to the chief guest of this morning, Janab Professor Tahir Mahmood Saab, for his gracious presence on this occasion. Dr. Tahir Mahmood is a renowned jurist, specializing in Islamic law, Hindu law, and law relating to minorities. He has been Chairman, National Commission for Minorities, Government of India, Member Law Commission, Member National Human Rights Commission, and Jurist Member Ranganath Mishra Commission. Presently, he is working as a Professor of Eminence and Chairman in Institute of Advanced Legal Studies at MIT University. Thank you very much, sir, for accepting our invitation. I am also highly thankful to Mr. Justice Iqbal Ahmed Ansari, former Chairman of the Punjab State Human Rights Commission and former Chief Justice of the Patna High Court, for gracing this occasion as guest of honor.
I am profoundly indebted to Shri Chandan Sinha, Director General, National Archives of India, who formerly worked as the Principal Editor, Gazetteers, for very kindly accepting our invitation as guest of honor this morning. I also welcome Ms. Barbara Daly Metcalf, recipient of the International Sir Syed Excellent Award, who is joining us online from California, United States of America. Ladies and gentlemen, we have gathered here today to pay fragrant tributes to our dynamic and legendary benefactor on his birth anniversary, who molded the destiny of the nation and the community. He was a versatile genius, possessing a multifaceted personality, and is considered to be one of the distinguished architects of modern India, gifted with a rare vision. Sir Syed firmly believed that modern education was the cure for all ills, and aptly described ignorance as the mother of all trials and tribulations. His concept of education was inclusive, and he strongly believed that Indians cannot get on the path of empowerment unless they build up their own education institutions. He took up the cause of modern education and pursued it rigorously throughout his life. It is what we call today the ALIGARH movement. In order to initiate reforms in the community, he set up Scientific Society in 1864, launched the ALIGARH Gazette Institute in 1866, and started the Tehzeeb-ul Akhlaq in 1870 that published articles on moral, social, and educational reformation, and finally founded the AMU College in 1877, which later became the ALIGARH Muslim University in 1920 by an Act of Parliament. It would be too simple a statement to regard Sir Syed only as a founder of a college that morphed into a university. But it is important to visualize and capture the time and space Sir Syed lived in, and how he came out of the socio-cultural web of the 19th century colonial India. You should always judge a person the time in which he lived. To appreciate and comprehend what Sir Syed did, we need to look at the fact that he was born in 1817 in a family that was close to the Mughal court. His traditional upbringing did not deter him from taking up the cause of Muslims when they faced near annihilation in 1857, and also standing up for unity among people of various faiths living in India. Syed's deep concern for the community becomes as clear as daylight when we see his writings and speeches on an exceptionally wide range of issues, such as culture, civilization, morals, conduct, social relations, forms of knowledge, customs and practices, religion, philosophy, and the teachings of the Quran, and also on Hindu-Muslim unity, among others. It is recorded at a gathering in Gurdaspur on January 27, 1884, Sir Syed said, "O Hindus and Muslims, do you belong to a country other than India? Don't you live on this soil, and are you not buried under it or cremated on its ghats? If you live and die on this land, then bear in mind that Hindu and Muslim is but a religious word. All the Hindus, Muslims, Christians, Sikhs who live in this country are one nation. All the Hindus, Muslims, Christians, and Sikhs who live in this country are one nation." Once at an Arya Samaj function, Sir Syed expressed his desire for Hindu-Muslim unity and harmonious coexistence. He remarked, "Nothing has changed except our ways of worship." This speaks volumes about Sir Syed's focus on harmonious Hindu-Muslim relations, and he firmly believed in the importance of Hindu-Muslim unity for India to prosper. Ladies and gentlemen, Sir Syed's ideas of secularism and inclusiveness are reflective in the way AMU works and operates. They are reflective in the way AMU works and operates. The university is a monument of large-hearted tolerance and communal harmony, and its portals are open to the students of all communities from its very inception. The university is steadily marching ahead on the path of progress and development on all fronts.
The last 5 years, as the compare has already pointed out, has seen the participation of the then President of India, Shri Ramnath Kovind, Prime Minister Shri Narendra Modi, among others, in various events of the university. The Prime Minister, while participating in the centenary year celebrations, called AMU as Mini India and praised the contribution of the university in nation building. Despite the problems of COVID-19 pandemic, the university has gone ahead and opened new courses, colleges and departments. I will not enumerate all those courses and departments and colleges because Dr. Faiz Abbasi has already mentioned all of them to you. So that will be repetition. The National Education Policy 2020 is also being implemented in the university, and syllabus and curriculum of various courses have been modified to bring them in line with the NEEP 2020. We are a secular, modern, forward-looking institution with equal and democratic rights to all sections. We have maintained peace and harmony on the campus and successfully overcome many challenges, problems and crises. We have exercised restraint and stressed on unity and consensus. All this is due to teamwork and immense contribution of all sections of the AMU community, university administration, teaching staff, our dear students, non-teaching staff, alumni, and well-wishers. I thank and congratulate all concerned. The greatest tribute to our founder will be to raise our academic standards and excel in all fields and spread his message to all corners of the country and the world. Let us work together for the all-round development of the university, community, and country. In the end, let us all try to spread the message of Sir Syed Ahmad Khan for education, free inquiry, tolerance, interfaith understanding, and national unity. In the end, in the words of poet Majaz, I reiterate the following: जो अब यहाँ से उठेगा, वो सारे जहाँ पर बरसेगा. ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा. Thank you so much. Jai Hind. Thank you so much, sir, and many congratulations on this welcome address that you have delivered on the occasion of the 255th commemoration meet of the founder here at AMU. This pandal right now is full of more than 3,500 students and faculty members of the AMU, and they have all been inspired to participate and contribute their bit in furthering the mission of Sir Syed. Very much in the same spirit, AMU has established the national and international Sir Syed Excellence Awards by honoring eminent personalities of India and abroad who have contributed to Sir Syed's studies and who have worked towards furthering the mission of Sir Syed, which stood for education, which stood for modernity, which stood for large-hearted toleration, as our Vice-Chancellor has already said, and which stood for peaceful coexistence and interfaith understanding. This year, the award of 2 lakh rupees for Sir Syed International Excellence Award has been given by the ALIGARH Muslim University to an emerita professor at UC Davis, California, Professor Barbara D. Metcalf. Professor Barbara D. Metcalf would be joining us online, hopefully, and I now request AMU Registrar, Mr. Muhammad Imran, IPS, to read out the citation for Professor Metcalf. Thank you. Citation for Professor Barbara Daly Metcalf. Seldom does any scholar and historian vie with Barbara Daly Metcalf, Professor Emerita of History at the University of California, Davis, USA, in challenging and appending several notions about India, South Asian Islam, Muslim ulama, and the schools of Islamic learning propagated by the colonial historians. Her academic journey, with a keen interest in comparative tropical history, inculcated an abiding interest in the modern history of South Asian Islam and the Urdu language. Mentored by Philip Curtin, a reputed historian of Africa, Ira Lapidus, a prominent historian of the Islamic world, and Hamid ALIGARH, a widely acclaimed scholar of Persian and Islam, Barbara Metcalf produced several books based on archival research, extensive use of original texts, and academic rigor. In her book,
Islamic Revival in British India, Deoband 1860 to 1900, published February 2002. Barbara dispelled many myths about Deoband. Producing clinching historical evidence, she asserted that Deobandi ulama had treated political life primarily on a secular basis, identified religion with the private sphere, and fostered Islamic teachings and interpretations that got widespread acceptance. Barbara subsequently completed her doctoral degree at the University of California, Berkeley in 1974. She developed an interest in the modern history of the South Asian ulama, marking her career as a historian. She challenged the assumptions that shaped a generation of historical writing in modern India by basing her seminal work on Urdu writings. Barbara developed a historical perspective on India's colonial past that resonated well beyond the story of the ulama. Her work opened the worlds of ulama to historical analysis. Previously viewed as traditionalists and fundamentalists, these scholars were portrayed by her as inhabiting a much more complex intellectual and institutional world. Beyond question or doubt, the significance of Barbara's work lay in breaking out the dichotomous distinction between tradition and modernity that dominated much of scholarship on religious reform in India and the Islamic world. She showed us a way to escape the tyranny of these categories by taking the language and the worldview of reformers themselves seriously. She produced a seminal study of Bahishti Zevar, and her translation and commentary on the book are now one of the primary texts used in undergraduate teaching on Muslim women in 19th century India. Barbara has since worked on several projects, including a South Asian history textbook, co-authored with her husband, University of California, Berkeley, South Asian and British imperial historian Thomas Metcalfe. Barbara's work on the Tablighi Jamaat points out that Jamaat deals creatively with the tensions of gender, race, class, and nationality, playing these off against an idealized vision of sanctity associated with the model of the Prophet. In the late 1990s, she published an edited volume entitled Making Muslim Space in North America and Europe. Barbara has published numerous articles that engage directly with the issues of Indian Muslims, emphasizing that Islamic ideas matter and must be evaluated in their terms. Yet at the same time, they must be analyzed within their own distinctive, complex contexts. By bestowing Barbara with this year's International Sir Syed Excellence Award, the ALIGARH Muslim University feels honored as a profound academic studies define her importance for a generation of scholars of South Asia. Thank you. Very much, Registrar Saab, for reading the citation. And we can all see that Professor Metcalfe has already joined us. Throughout the COVID-19 pandemic, we honed our digital and IT skills, and as a result of that, sitting at California, she is present here amongst us virtually. Professor Barbara D. Metcalfe will now read her acceptance speech. Professor Metcalfe, we can see you, and if you can hear us, may I request you to read your acceptance speech, ma'am? I think there is an audio problem. But they cannot hear me. Please speak. Professor Barbara D. Metcalfe, can you hear us? We are speaking to you I from... cannot hear. Yes. We would now request you to please read your acceptance speech. You have been conferred the Sir Syed International Excellence Award. But you cannot hear me, is that correct? Yes. Yes, I we have no audio. Yes, please go ahead, ma'am. We can hear you all. Okay, we've had some technical problems. So I should now go ahead Yes, please. because I am humble. I'm sorry. I still don't think I still don't have Zoom connected. But I will hope these words come out into the world. I am very humbled by the generous words of the citation and deeply grateful to Vice Chancellor John Stewart, as well as and other members of the panel.
it is a great honor, um, for me to receive an award. One of these great intellectuals. Among the many awards, the fact that ALIGARH, what I've been enjoying colleges, from among the many fields in citing history, math, and I understand the I think we have an audio issue. Sir, we have an audio issue. She's speaking, but we can't hear her. Politically, he was fully in tune with the times, partly because he had been in Malta and met other prisoners of war, other exiles like him who had been opposed to colonialism and to the British. He met other prisoners of war, Indians, forward-looking young Ottoman officers. And he returned to India as an impassioned anti-colonialist. Maulana Madni was convinced that partitions were a plot to carve up India to enhance European influence. He opposed drawing boundaries on cultural or religious grounds because he took it as self-evident that in the modern world, states were defined geographically and everyone within those boundaries belonged. He understood that polities were meant to rest on consent, and he knew that any religious ideology as foundation of a state would of a necessity become authoritarian. The bearded, khadi-wearing Maulana was more up to date than any number of fluent speakers of English in designer suits. He was also a romantic patriot, which was also very much part of the times. Against other romantic patriots like Savarkar, who denied Muslim Indians their full citizenship, Madni argued that the very soil of India was more sacred to Muslims than to them. This paradisical place, India, was closest to Eden as Madni saw it. It meant God by holy men and saints. And the great Sufis and others buried in India's soil meant that their barakah radiated from India's soil, a wonderful metaphor of his time, like radio waves, as it would until the day of judgment. And just one last thought. Indian nationalists have rightly celebrated what is taken as composite or syncretic culture, like the shared devotional styles of the Sufis I just mentioned, or classical music and poetry, or old traditions of humoral medicine. But surely the intellectual contributions of India's great Islamic scholars
deserve celebration as well. India, for example, was unparalleled in Hadith studies for centuries, for which it was known throughout the Muslim world. That should be a strand in Indian nationalism as well. I give an example of Siddiqa Khan Bhopali at the end of the 19th century, whose texts were published in Istanbul initially, are reprinted today in Cairo and Beirut. And what was fascinating to discover about him was that the modernist writers in Arabic, the Nada writers, were also interested because philology, lexicography mattered to them as it did to the scholars of Hadith. Very wide range. And to come back to ALIGARH, Islamic modernism, observers sometimes fail to recognize, was pioneered by Indians, of course, including Indians in this very place, not by Egyptians. Stereotypes are not only applied to individuals, but to places as well, like the erroneous notion that India was peripheral in Islamic intellectual trends. So history matters, and tonight I accept the award with great thanks and with great appreciation for its recognition of the importance of the study of history. Thank you so much for your acceptance speech, and thank you very much for accepting this award. We agree history matters, and we would reiterate that AMU has been contributing its bit to the study of histories. Thank you so much, Professor Barbara D. Metcalf. I will now request the Honorable Chief Guest and the Honorable Vice Chancellor to please confer upon Professor Metcalf the Sir Syed International Excellence Award, carrying a cash prize of 2 lakh rupees, which will be transferred to her, a citation and a plaque of honor, which will be physically sent to her. Thank you very much for doing the honors. We now move on to the National Sir Syed Excellence Award, which is being conferred in the year 2022 by the ALIGARH Muslim University to the Maulana Azad Education Foundation of the Ministry of Minority Affairs, Government of India. This award carries a cash prize of 1 lakh rupees. And now I will request AMU Registrar Mr. Muhammad Imran, IPS, to kindly read the citation for the Maulana Azad Education Foundation. The Maulana Azad Education Foundation, MAEF, was established in 1989 to mark Maulana Abul Kalam Azad's birth centenary celebrations as a befitting tribute to his seminal contribution to the collective life of India. He was an erudite Islamic scholar, astute political thinker, public intellectual, and a celebrated author and journalist whose writings blazed a new trail in Urdu literature. The foundation was established to promote education among the educationally backward minorities in particular and other weaker sections in general. It is a non-political social service organization fully funded by the Ministry of Minority Affairs, Government of India. The Minister of Minority Affairs is the ex officio president of the foundation. The MAEF provides scholarships at various levels of studies to meritorious students belonging to financially weaker sections of society. The scholarship schemes run by the MAEF include pre-matric and post-matric scholarship schemes for minorities, merit cum means scholarship for professional and technical courses, and the Begum Hazrat Mahal National Scholarship. The scholarships are braced for providing financial assistance to such girl students to meet the expenditure on school and college fees, purchase of syllabus books, purchase of stationery and equipment required for the course, and payment of boarding and lodging charges. The foundation also gives financial assistance to educational institutions working for the upliftment of educationally backward minorities under its Grants in Aid scheme. Besides these, the foundation runs schemes like Gharib Nawaz Employment Scheme for Minorities, which was started in 2017, so that short-term job-oriented skill development courses may be provided to minorities youth to enable them for skill-based employment.
In recognition of its human services to the economically backward and minority sections of society by assisting them financially, the ALIGARH Muslim University confers the National Sir Syed Excellence Award 2022 upon the Maulana Azad Foundation. Thank you. Thank you so much, Registrar Saab, for reading out the citation. I now request Honorable Vice Chancellor and Honorable Chief Guest to kindly confer upon the Maulana Azad Education Foundation the Sir Syed National Excellence Award carrying a cash prize of 1 lakh rupees. Thank you very much. सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं, ये बज़्म इश्क है, अहले वफ़ा की महफ़िल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। आइए अब दिलों को जलाने की बारी है। ख़वातीन व हज़रात, आज से 102 साल पहले एक खातून बेगम सुल्तान जहाँ को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना चांसलर मुकर्रर करके सारी दुनिया को इस्लाम में औरत की अज़मत का एक सबूत पेश किया था। फिर उसके बाद यहाँ की ख़वातीन ने इल्म अदब के और ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी अज़मतों के परचम लहरा दिए। उर्दू अदब में रशीद जहाँ बेगम, वही जहाँ बेगम, मुमताज़ जहाँ बेगम, पद्म भूषण कुर्रतुल ऐन हैदर और पद्म श्री इस्मत चुग़ताई ने अपनी अज़मतों का लोहा मनवाया, तो यहाँ के असातिज़ा में साजिदा ज़ैदी, जाहिदा ज़ैदी, डॉक्टर हमीदा सईदुज़्ज़फ़र, सुरैया हुसैन और हमीदा अहमद ने सर सैयद के चिराग को रोशन किया। फ़नून लतीफ़ा में पहली बोलती फिल्म आलमारा की हीरोइन बेगम पारा, नीना, रेणुका, निगार सुल्ताना, खुर्शीद और टुनटुन अब्दुल्ला हॉल की तालिबा रहीं। अनुराज सिंह ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर अब्दुल्ला हॉल का नाम रोशन किया, तो बुशरा अतीक ने शांति स्वरूप भटनागर 2020 हासिल करके इल्म हुनर के एक बार फिर सबूत पेश किए। खुशबू मिर्ज़ा ने नासा के हवाले से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खुशबू चांद तक पहुंचा दी, तो फ़रा उस्मानी यूनाइटेड नेशंस के अंदर अलीगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं। मैं इस मौके के ऊपर अपनी दो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन बेगम वाइस चांसलर और बेगम प्रो वाइस चांसलर का इस्तकबाल करते हुए अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक तालिबा को आपके सामने पेश करता हूं, और देखिए कि हमारी तालिबात किस तरह से ज़िंदगी के मैदान में आंखें दिखाकर आगे बढ़ रही हैं। मैं गुजारिश करूंगा, आज फिर जुवेरिया रहमान बीएससी ज्योग्राफ़ी फाइनल ईयर की तालिबा हैं, और आपसे गुजारिश करूंगा सिर्फ एक शोर मत समझ लेना, आप कुछ और मत समझ लेना, चूड़ियाँ हैं कलाइयों में मेरी, मुझको कमज़ोर मत समझ लेना। जवेरिया रहमान। It was the 5th decade of the 19th century. The British administration was at its worst. Village after village were razed down. The empire, which had ruled for 500 years, its rulers were brought down to streets. And it said there was not a single tree from Delhi to Meerut which was left to be painted red with the blood of Muslims. There rose a man who could have comfortably lived a life of luxury in the British service or left for the foreign lands. But he did not. He did not pick up swords or call for rebellions, but instead he called towards education. Honorable Chief Guest, Professor Tahir Mahmood Sahab, respected Vice Chancellor, Professor Tariq Mansoor Sahab, guests of honor, dignitaries, esteemed faculty members, distinguished alumni, fellow students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Sir Syed saw the deplorable condition of the Indian Muslims who were on the verge of obscurity and decay. Superstitions and illiteracy were rampant. Sir Syed often lamented how the nations whose ancestors were so renowned for their activities, zeal, learning, and wisdom, who were known for discovery of several branches of science, it is their misfortune to destroy their fame and let shame and ignominy stain their names. But Indian Muslims rejected everything and anything associated with the West, be it the English language, science, or technology. Sir Syed Ahmed Khan believed that it is only us who can remedy our situation, and thus he waged a war of perception and vision. At the heart of every movement lies a vision. Sir Syed's vision, his lofty ideals, core philosophy, and the objectives for the product of his college were not limited to just theory.
The bounty you see around you was painstakingly assembled brick by brick, cemented with the relentless efforts of its founder, the founder of AMU College. This is the college that went on to become a university with a remarkable history of its own, producing innumerable brilliant minds and becoming what Sir Hamilton Gibbs said, the first modernist institution in the history of Islam. This college is the alma mater of freedom fighters like Maulana Hasrat Mohani and Khan Abdul Ghaffar Khan, the third President of India, Dr. Zakir Hussain, and the former Vice President, Hamid Ansari. Poets like Majaz and Javed Akhtar, Talak Mahmood, Syed Zahur Qasim, Salim Ali, Dhyan Chand, Lala Amarnath, and the list goes on. Ladies and gentlemen, if Sir Syed were to visit the ALIGARH Muslim University today, would he find the true product of the ALIGARH movement among us? To answer this, we must implore Sir Syed's vision and mission for a student of ALIGARH. Sir Syed wanted to nurture creative and rational minds, people of discourse and people of dialogue and discourse, Muslims who held science in one hand and philosophy in the other. At a time when knowledge finds itself catering to the powerful, when bloodshed is validated, sickness and poverty plagues the global community, Sir Syed's emphasis on large-hearted tolerance, free inquiry, and pure morality acquires new relevance. In a society mired in the admiration of the contemporary West, where it is difficult not to hold up our values and culture against the lens provided by our Western overlords, it is one of the most unjust charges levied against Sir Syed Ahmed Khan that he was a mere pawn of the West. This goes against the very fact that he was a champion of multiculturalism, collectiveness, and brotherhood. Sir Syed said that the doors of this institution are open to all, and by this, Sir Syed assimilated the composite culture of India within AMU. Today, the worldwide Ali community celebrates Sir Syed's 205th birth anniversary, not just to commemorate his profound and enduring service to the nation, but to reincarnate his cause, the cause of Sir Syed Ahmed Khan. It is the responsibility of us, the future students of ALIGARH Muslim University, educators, alumni, and the people associated with this university to ensure that the due legacy of this cause of Sir Syed prevails and lives on. Thank you. Mashallah, Juveria, this speech of yours reaching out to the women students of the AMU, I'm sure I can vouch for the fact that if Sir Syed was around, he would have been very happy seeing female students of AMU have a voice. And thankfully, because of the gender equality favorable approach of the administration, today we are well on our way to becoming a planet 50-50. We have girl students and we have female faculty representing every unit of the university. We have girls outnumbering boys in lots of courses, and certainly they are winning more medals and more awards. Thank you so much. We now move on to Mr. Javed Ashraf, a research scholar of Urdu, for his speech in Urdu. इस चमन के नगमा पैराओं की आज़ादी तो देख, शहर जो उजड़ा हुआ था उसकी आबादी तो देख, फ़िक्र रहती थी मुझे जिसकी वो महफ़िल है यही, सब्र इस्तक़लाल की खेती का हासिल है यही। इज़्ज़त माआब शेखुल जामिया साहब, मेहमानान एज़ाम, लायक़ सद एहतराम असातिज़े कराम, मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। तकरीबन 150 साल कबल 1857 में पहली जंग अज़ीम के शदीद रद्द अमल के तौर पर बरतानवी हुकूमत ने मुल्क को इंतकाम के शोलों में डाल दिया था। हज़ारों मासूम और बेगुनाह इंसान जुल्म व बर्बरियत का शिकार हुए। तारीख़ नवीसों ने लिखा है कि दरख्त पर लाशें लटकी हुई थीं, उसके इर्द गिर्द चील और कौवे मंडला रहे थे, रहनुमा गुम और रास्ते मसदूद थे, लेकिन
جب اس عہد کا مدبر حرکت میں آتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ مصلحت تو یہ تھی کہ کرسی منصب پر بیٹھ کر زندگی کو مزید خوشگوار بنائے یا دور ملکوں کا سفر کر کے حالات سے نجات پائے، مگر وہ اولو العزم انسان حالات کے سامنے جھکنے کے بجائے حالات کو چیلنج کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ قوم کو گمراہی کے راستے سے نکالنے کے لیے زندگی کے آخری لمحات تک صرف کر دے گا۔ تاریخ شاہد ہے، ہندوستان کی سرزمین سے کوئی ایسا شخص نہیں اٹھا جو بیک وقت ایک قائد اور رہنما، مدبر و مفکر، منصف و معلم، مصلح و ادیب اور مفسر و خطیب ہو، جس کی تدبیر پر زمانہ سرنگوں ہو، جس کی کرامت سے بنجر زمینوں نے لال و گل اگل دیے ہوں، اور جس کی قیادت سے یاس و محرومی کے طاقوں میں آس و امید کے دیے جل اٹھے ہوں، اور جس کی حکمتوں سے حکومتیں تھرا اٹھی ہوں۔ جی ہاں، جواد الدولہ، عارف جنگ، ڈاکٹر سر سید احمد خان۔ تو میرے چہرے کا ہر نقش ذرا غور سے دیکھ، اس میں ہر دور کی تاریخ نظر آئے گی۔ حضرات، 1857 کے ناکام انقلاب کے بعد ہندوستانی طبقہ انگریزوں کے تسلط سے خوف زدہ تھا۔ روایت اور ماضی پرستی کی انتہا ایسی کہ انگریزی حکومت تو دور کی بات ہے، ان کی تعلیم اور زبان کو بھی اپنانے کو تیار نہ تھا۔ سر سید نے ایسے حالات میں صرف جرأت مندی سے ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے اس تعلیمی تعصب پر قدغن لگائی اور بولے، انگریز ہمارے دشمن ہوں گے، انگریزی علوم سے دشمنی ٹھیک نہیں، مغربی اقتدار سے ہمیں شکایت ہے، مغربی علوم سے ہمارا جھگڑا نہیں، مغربی سیاست ہمارے لیے زہر ہے، مغربی علوم و فنون سے خطرہ نہیں، میں دے رہا ہوں تمہیں خود سے اختلاف کا حق، یہ اختلاف کا حق ہے، مخالفت کا نہیں۔ آپ اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایسے ایسے تاریک موڑ جہاں سے آگے بڑھنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا تھا، لیکن وہ رکا نہیں، وہ جھکا نہیں، وہ آگے بڑھا، بڑھتا ہی گیا۔ 1858 میں اسباب بغاوت ہند لکھ کر صاحب اقتدار کے غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کر کے منطق اور استدلال کے رجحان کو فروغ بخشا۔ 1866 میں علی گڑھ گزٹ سے مقصدی اور افادی ادب کے ذریعہ زبان کو تحفظ عطا کیا۔ 1870 میں تہذیب الاخلاق کا اجرا کر کے سوئی ہوئی قوم کے تن مردہ میں نقیب بن کر روح پھونکنے کا کام کیا۔ قرآن اور انجیل کا تقابلی جائزہ لے کر عالمی پیمانے پر مسلم عیسائی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تلاش و جستجو کا مرقع آثار السنادید جیسا شاہکار عمل میں لا کر اس دور کے یورپ کو متاثر کیا۔ اور تو اور جب ولیم میور نے لائف آف محمد لکھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی حماقت کی، تو وہی شخص اپنے گھر کا کل اثاثہ داؤں پہ لگا کر باطل کا جواب دینے کے لیے برطانیہ کا سفر کیا۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ دور حاضر کے تناظر میں ہمیں سر سید کو یاد کرنا چاہیے کہ انہوں نے مصنف کے خلاف احتجاج نہیں کیا، مصنف کے پتلے کو نظر آتش کرنے کے لیے میدان میں نہیں اترے، مصنف کے کتاب کو ضبط کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ بولے علم کا جواب علم سے، کتاب کا جواب کتاب سے، قلم کا جواب قلم سے۔ بندے مومن کا دل بیم و ریا سے پاک تھا، قوت فرما روا کے سامنے بے باک تھا۔ آخرکار اس بہادر شخص کی دور اندیشی، ہمت و استقلال اور انتھک کوشش سے وہ کرشمہ ظہور میں آیا کہ ہندوستانی قوم پھر سے سر اٹھانے کے لائق ہو گئی۔ روشنی تو آخر روشنی ہے، اندھیرا کب تک اس کا مقابلہ کرتا؟ سارے اندھیرے چھٹ گئے، تمام مخالفین اس کے قائل ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے، ہماری باتیں ہی باتیں تھیں، سید احمد کام کرتا تھا۔ آج انہی محنتوں اور مشقتوں کا نتیجہ، انہی کوششوں اور کاوشوں کا ثمرہ، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک جنت نما ہے. جی نہیں، بلکہ عاشقان علم کے لیے بجائے خود ایک جنت ہے جس کی ایک مستقل تہذیب ہے، ایک شناخت ہے، تہذیب کا نمائندہ مقام ہے. یہاں سے بہت سے ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، دانشور، سیاستداں اور سائنسداں فارغ التحصیل ہو کر ملک اور بیرون ملک کے مختلف خطوں میں اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. حاضرین محفل، ہماری اور آپ کی پرورش اسی مقدس سرزمین نے کی ہے. ہمیں بھی اس عظیم الشان تہذیبی روایت کے امین ہونے کا شرف حاصل ہے، مگر اس اہم ذمہ داری کا بار اٹھاتے ہوئے ہمیں ہر قدم پہ اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ کیا علی گڑھ تحریک سے منسلک رہتے ہوئے ہم اس کے مقاصد کو پورا کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان فرائض کو فراموش کر دیا جو قوم کے جانب سے ہم پہ عائد ہوئے تھے؟ کیا وطن سے محبت، باہم اخوت، غیر جانبداری، ایمانداری، حرکت و عمل کے پابندی کا جو درس سر سید علیہ الرحمٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے اس کی صحیح اور درست تفہیم کی؟ کیا اعلیٰ تعلیم کے حصول کا خوبصورت خواب شرمندہ تعبیر ہو سکا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں تلاش کرنے ہوں گے، کیونکہ ہم اس تحریک کے پیداوار ہیں جس نے فکر و نظر کے نئے سانچے تیار کیے، جس نے ہمیں تہذیب الاخلاق کے دولت سے مال و مال کیا، جس نے ہمیں شاہین کی سوچ عطا کی ہے. آئیے سوچیں یہ تحریک ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. وہ یہ کہ لاکھ مشکلات کے باوجود اپنے جذبات پہ قابو رکھو، حکومت وقت سے ٹکرانے کے بجائے سوجھ بوجھ سے کام لو. یہ تحریک ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، مشکل سے مشکل، نامصائب و نامناسب حالات میں بھی وطن عزیز کو ساتھ لے کے چلو. یہ تحریک ہمیں یہ درس دیتی ہے، دنیا کی تمام چیزیں آپ کے ماتحت ہو جائیں گی اگر تم علم کو اپنا زینہ بنا لو. یہ تحریک ہمیں یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والا ہر طالب علم میدان علوم و معارف کا وہ مرجع خلائق اور آسمان علوم دنیا کا وہ درخشندہ ستارہ بن کر چمکے، جس سے بھٹکے ہوئے کارواں راہیاب ہوں اور علم کے پیاسے سیرابی حاصل کریں. یہ تحریک ہمیں اس نکات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سونے والے کو جگا دے شعر کی اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے. بے حد شکریہ. بہت عمدہ، بہت مؤثر اردو تقریر کے لیے آپ کو بے حد مبارکباد جناب جاوید اشرف صاحب، شعبہ اردو کے ریسرچ اسکالر. خواتین و حضرات، اردو جو اس ملک عزیز کی شاندار تاریخ کی محافظ ہے، اردو جو اپنی سگی بہن راج بھاشا ہندی کی محبت میں ہندوستان کے کونے کونے میں براجمان ہے، اور اردو جس میں سر سید کی سبق آموز، فکر انگیز اور بلند پایہ تحریریں یوں موجود ہیں جیسے دیوان عاشق کی صدا جو دل سے دل تک جانے والی زبان میں ہی ہو سکتی ہے. We are now moving on to a speech by a female faculty of the ALIGARH Muslim University. I request Professor Samina Khan from the Department of English, and she is well known for her proactive stance on gender issues, bilingual research and teaching, especially the English-Urdu translations of the writings of Bhimrao Ambedkar. She is inclined to using education as a tool for social change, just like Sir Syed. Professor Samina Khan. Thank you. Assalamu alaikum. Honorable Chief Guest Professor Tahir Mahmood, Vice Chancellor AMU Professor Tariq Mansoor, Guests of Honor Justice Iqbal Ansari and Shri Chandan Sinha ji, colleagues, proud AMU alumni across the globe, and my dear students. 17th October is a day which will be perennially celebrated, and I today congratulate each ALIGH globally the birth anniversary of Sir Syed Ahmad Khan. I am elated and honored to represent AMU fraternity today on this occasion. The founder figure, Sir Syed Ahmad, was a questing spirit, a complex man who needs to be studied in the context of his times, today, and the time to come. Many of us have studied the making of Sir Syed innumerable times, and each time one finds new directions, new divergence, and widening circles of his ideas, vision, philosophy, and teachings. Before deliberating upon his teachings, I first steal a few seconds and salute Begum Azizun Nisa, first teacher and mother, Reverend Mother of our founder, Sir Syed Ahmad Khan.
She molded his soul and mind in a perfect confluence of tehzeeb and tarbiyat, which reflected in his free inquiry, resilience, quest for social justice, reformative zest, and religious practices. Today, when nation is moving forward, celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, commemorating the journey of independence and making of new India, subsequently, it also compels one to revisit, review, revive, and reinterpret the vision of great nation builders who used the weapon of education to empower the countrymen. At this juncture, Sir Syed Ahmad Khan re-emerges as a prominent figure whose meteoric rise in mid-19th century established his small inner voice and proved to be more powerful than physical might. I have been allotted 5 minutes to deliberate on his teaching, but such a remarkable man who was an educationist, reformer, historian, editor, researcher, philanthropist, commentator on religious texts, and so many things, and such a rationalist thinker, it is difficult to, but still I'll try to deliberate on a few relevant ideas which he has promoted, and those ideas are very, very important and significant in our time as well. Teachings, if I begin with, the first idea was that of education, which he has, but let me share this with you all, that education was not merely a source of livelihood for Sir Syed Ahmad Khan, and I quote Iqbal here, "ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से है मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही." So he tried and he wanted, and all of us are committed individually and institutionally, even today, that AMU today is not merely an educational institute. It's ABR, it's a movement, and it has its commitment to uplift the underprivileged, downtrodden, and the weaker sections of the society. Dear friends, today we find ourselves directly or indirectly connected to the global challenges like large-scale human migration, resource scarcity, human security, increased frequency and severity of disease outbreaks. During his own time, Sir Syed also faced similar challenge, and personally he planned to migrate to Egypt. But then the conviction, faith and belief in oneself to overcome the problem reflects in his confession, which speaks volumes, and I quote, "Then and there it occurred to me that my personal flight to a place of safety was contrary to all feelings of compassion and manhood. No, I must share the troubles of my nation, and whatever the affliction there might be, I must help to alleviate them," unquote. At this point, I would like to draw the kind attention of all present here towards how he crushed the feeling of quiet quitting, which is, very prevalent in today's society. But instead of that, he challenged first himself and then engaged his mind and soul for larger good and stayed back in India. This has not only given us an opportunity to celebrate his birth anniversary today, but there is a lot to learn from his blazing spirit and determination. Dear friends, it is politically correct today to talk about interfaith understanding. But the context in which Sir Syed Ahmad Khan was, the kind of sectarian politics around him, the kind of communally charged environment around him, the way he preached interfaith dialogue, interfaith-based action, and interfaith-based outreach was something very, very remarkable. He said, and I quote, "It is absurd to believe that the prophets appeared only in Arabia and Palestine to reform a handful of Arabs or Jews, and God condemned the peoples of Africa, America, and Asia to ignorance. A prophet of God had to be followed. It was immaterial whether the prophet was from China, America, Mongolia, Africa, India,
or Iran, unquote. Today, it seems as if our founder was sowing seeds of cultural pluralism and wanted mutual exposure and comprehension for both Occidentals and Orientals. Lastly, his instincts registered the process of Hindu-Muslim evolving relations, and he always publicly acknowledged the positive side of it. For example, he took pride in Urdu language and assigned the joint ownership to both Hindus and Muslims. Today, ALIGARH Muslim University and its motto, Allamal insana malam yalam, we say, taught man what he knew not, is magnified by the introduction to various new courses, languages, disciplines with inter, trans, cross, and multidisciplinary approach. The various projects, centers, departments, and disciplines are a testimony of the faith-based peace-building efforts at local, national, and international forums and platforms. Without taking much time, I conclude that Sir Syed Ahmad Khan and his teachings are timeless. He is revered with different names, but as an educationist, he initiated educational movement of empowerment, especially for Ummah with an inclusive attitude. After 100 years of its inception, it is important to assess retrospectively and re-accredit prospectively his teachings, vision, and ideas. With a great sense of gratification, pride, and joy, I would like to share that India is on 135th position in Gender Gap Index Report 2022, but AMU with 40% enrollment of female students to higher education is marching ahead to lessen the global gender gap in education. And let me share further with you all that in several courses and streams, girls have outnumbered even boys. All these still remain just a few glimpses. Moving forward, I pray to Almighty Allah that each and every one of us is blessed with prudence, resilience, and courage to meet challenges institutionally and individually, locally, globally, today, and always. Let us take a pledge today, dear friends. Remain open-minded, humble, inquisitive seekers of knowledge and truth while promoting our founder's vision and protecting his legacy in the same scholarly tradition. This shall only be a noble and real tribute to our beloved Sir Syed Ahmad Khan. We all, dear friends, are brand ambassadors of Sir Syed Ahmad Khan's vision and ALIGARH Muslim University. The kind of moral courage without any compromise Sir Syed rendered lifelong struggle against forces of stagnation and orthodoxy. It becomes a lesson for us all. I really have no words to dedicate or to pay tribute to such a person of high moral courage. I leave you all only with this couplet of Faiz Ahmad Faiz. हमने जो तर्ज़े फ़ुग़ा की है क़फ़स में ईजाद, हमने जो तर्ज़े फ़ुग़ा की है क़फ़स में ईजाद, फैज़ गुलशन में वही तर्ज़े बयां ठहरी है. थैंक यू. जय हिंद. ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, खुदा आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ. ख़वातीन व हज़रात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ईंट और गारे की किसी इमारत का नाम नहीं है. ये इल्म व अदब के लाल किले और तहज़ीब व तमद्दुन के ताजमहल का दूसरा नाम है. आप सब जानते हैं कि दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो नर्सरी और प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल की तालीम एक ही कैंपस में दे रही हो. दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी इतने साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिशियंस, जर्नलिस्ट, वाइस चांसलर्स नहीं पैदा कर सकी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पैदा किए हैं. दर्जनों मेंबरान पार्लियामेंट, स्टेट मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सदर जमहूरिया तक, कौन सा मैदान ऐसा है सींचा है इसे खून से हम तशना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है.
عزیزان گرامی، میں آپ کو یہ اور بتانا چاہتا ہوں کہ 2 بھارت رتن ڈاکٹر ذاکر حسین اور سرحدی گاندھی کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہندوستان کو تحفے میں دیے ہیں. 8 پدم وبھوشن، 22 پدم بھوشن اور 50 سے زیادہ پدم شری صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہی دے سکتی ہے. اس ہندوستان کو اس پر ناز ہے. ہمارے طلبہ کی طرح ہمارے اساتذہ نے بھی علم و ہنر کے ہر میدان میں جھنڈے گاڑے ہیں. پروفیسر ہادی حسن، پروفیسر رشید احمد صدیقی، معین احسن جذبی، طاہر رضوی، پروفیسر حفیظ الرحمان، بابر مرزا، مہدی حسن، نسیم انصاری، پروفیسر مسعود الحسن، اسلوب انصاری اور آل احمد سرور نے علم و ہنر کے وہ دریا رواں کیے ہیں. اور آج اس قافلے کا ایک فرزند علی گڑھ سعود عالم قاسمی، ڈین فیکلٹی آف دینیات کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جنہوں نے فن خطابت میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے اور اس وقت تہذیب الاخلاق کے مدیر کی حیثیت سے، ایڈیٹر کی حیثیت سے ان کے قلم کا جادو سر چل کر بولتا ہے. خدا کے واسطے مہرے سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے. پروفیسر سعود عالم. عالی جناب وائس چانسلر صاحب، پرو وائس چانسلر صاحب، رجسٹرار صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، مہمان اعزازی جسٹس اقبال انصاری صاحب، چندن سنہا صاحب، خواتین و حضرات اور علیگ برادری، آج 17 اکتوبر ہے. بابائے قوم محسن ملت سر سید احمد خان کا یوم پیدائش. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سر سید کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کا اہتمام کریں. سر سید ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک عہد کا نام نہیں، ایک احساس شخصیت کا نام ہے. ایسی شخصیت برسوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے جو لوح ایام پہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے. مت مجھ کو سہل جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. سر سید مختلف الجہاز شخصیت تھے. سر سید مورخ بھی تھے، مدبر بھی تھے، قانون داں بھی تھے اور سیاست داں بھی تھے، مصلح بھی تھے، ماہر تعلیم بھی تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا انقلاب میں وہ عظیم الشان شخصیت تھے جنہوں نے ایک قوم کی تقدیر بدل ڈالی. سر سید جس عہد میں پیدا ہوئے وہ مغلیہ حکومت کی شام زوال تھی. سر سید نے پورے 40 سال 1817 سے لے کر 1857 تک ماضی پہ نظر رکھی، ہندوستان کے عروج و زوال کا گہرائی سے مشاہدہ کیا. اس زمانے میں ملازمت کے ساتھ سر سید نے جو کتابیں لکھی وہ ماضی کا حوالہ ہیں. جلاء القلوب لکھی، تسیر فی جر ثقیل لکھی، سلسلۃ الملوک لکھی اور آثار الصنادید لکھی. یہ ساری کتابیں ماضی کا حوالہ ہیں. 1857 سے لے کر 1870 تک سر سید نے مستقبل کے بجائے حال پہ نظر رکھی. 1857 کے بعد جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ہندوستانیوں کا قتل عام ہوا، 1857 کی بغاوت کے نتیجے میں انگریزوں نے جو قہر ڈھائے، ہندوستان میں کسی سے مخفی نہیں ہے. سر سید نے ان حالات میں ابنائے وطن کی دستگیری کی، وہ نکل کر کے آئے. اس زمانے میں سر سید نے سرکشی ضلع بجنور لکھی، اسباب بغاوت ہند لکھی، تبین الکلام فی تفسیر التورات والانجیل علی ملت اسلام لکھی، ڈبلو ہنٹر کی کتاب آور انڈین مسلم کا جواب لکھا اور صوبہ متحدہ کے گورنر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب الخطبات الاحمدیہ کے نام سے لکھا. سر سید نے اس زمانے میں اپنی تحریروں میں جس بصیرت اور جس جرأت کا ثبوت دیا، اس کو سلام کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک. 1870 کے بعد جب لندن سے واپس آئے تو سر سید نے اپنی پوری زندگی قوم کی اصلاح، قوم میں تعلیمی ترقی اور قوم کی بیداری کے لیے لگا دی. سر سید کا اصل کارنامہ تعلیمی بیداری پیدا کرنا اور مسلم یونیورسٹی قائم کرنا ہے. آج کی نسل سر سید کی قربانیوں کو شاید نہ سمجھ سکے. آج ہر گاؤں میں اسکول ہیں، ہر ضلع میں کالج ہیں، ہر صوبے میں یونیورسٹیاں ہیں.
لیکن یاد کرو وہ زمانہ کہ جب مسلمانوں کا نظام تعلیم بکھر گیا اور صرف ایک نظام تعلیم نیا جو ملازمت اور ترقی کے نئے راستے دکھا رہا تھا، برادران وطن نے آگے بڑھ کے اسے قبول کر لیا، لیکن مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، مخالفت ہی نہیں کی بلکہ شدت سے مخالفت کی۔ جس سال سر سید کی پیدائش ہوئی یعنی 1817 میں، اس سال بر صغیر کا پہلا کالج کلکتہ میں قائم ہوا ہندی کالج کے نام سے، جو آج پریسیڈنسی یونیورسٹی ہے۔ اس کالج میں مسلمانوں کا داخلہ ممنوع تھا، اور 1835 میں خود مسلمانوں نے انگریزوں کو لکھ کے دیا کہ تمہاری انگریزی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے، اور اس محضر نامے پہ ایک دو نہیں پورے 8000 مسلمانوں نے دستخط کیے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ برادران وطن ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر کے اعلیٰ مناصب پہ پہنچ گئے، اور مسلمان حسرت سے دیکھتے رہے۔ اغیار مہر و ماہ سے آگے گزر گئے، الجھے ہوئے تھے صبح کی پہلی کرن سے ہم۔ میرے عزیزوں، 1875 میں جب سر سید نے علی گڑھ کے اندر مدرسۃ العلوم قائم کیا، تو میں تمہیں بتاؤں میرے بیٹے اور بیٹیوں کہ پورے ہندوستان میں صرف 20 مسلمان گریجویٹ تھے، جبکہ برادران وطن میں یہ تعداد 850 تھی۔ سر سید نے ان حالات میں اپنی تحریک کو جاری کیا، اور ایک دو نہیں پورے ملک کا دورہ کیا، علی گڑھ سے بنارس تک، بنارس سے اعظم گڑھ تک، گورکھپور سے کلکتہ تک، کلکتہ سے پٹنہ تک، احمد آباد سے پونہ تک، گورداسپور سے امرتسر تک، اور میرٹھ سے لاہور تک سر سید نے دیوانہ وار لوگوں کو پکارا، رئیسوں سے کہا تم اپنی طاقت سے اپنی حکومت نہ بچا سکے، اب اپنی عقل و فراست سے کام لو، اپنے بچوں کا مستقبل بچاؤ، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان کو ماڈرن تعلیم دو، زمانے کے مطابق تعلیم دو۔ یہ بات الگ ہے کہ تم نہ سمجھو، مگر زمانہ بدل رہا ہے، پھول پتھر پہ کھل رہا ہے، چراغ آندھی میں جل رہا ہے۔ اب ان پرانی حویلیوں کے قصیدے لکھنے سے فائدہ کیا؟ نئے زمانے کی روشنی لو، زمانہ کروٹ بدل رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، سر سید نے صرف تقریروں اور تحریر کے ذریعے قوم کو نہیں جگایا، ایک معیاری کالج علی گڑھ میں قائم کر کے دکھایا جس کا نام تھا محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ نام تو اس کا محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا، لیکن اس کا دروازہ ہر مذہب کے لیے، ہر مسلک کے لیے، ہر برادری کے لیے، ہر ذات کے لیے، ہر جغرافیائی حد کے لیے کھلا رکھا۔ اگر اس کا پہلا گریجویٹ عبداللہ تھا تو دوسری طرف اس کا پہلا گریجویٹ ایشوری پرساد تھا۔ تمہارے رہنماؤں نے سر سید کی اس لیگیسی کو آگے بڑھایا۔ ایک ہال اگر سر سید کے نام سے بنایا تو دوسرا نام ہال بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے بنایا۔ ایک ہال تمہارے باباؤں نے اگر سلطان جہاں بیگم کے نام سے بنایا تو دوسرا ہال سروجنی نائیڈو کے نام سے، اور تیسرا ہال اندرا گاندھی کے نام سے بنایا۔ اگر انجینئرنگ کالج کو ڈاکٹر ذاکر حسین کا نام دیا تو میڈیکل کالج کو پنڈت جواہر لال نہرو کا نام دیا۔ سیکولر کردار کی یہ مثال ہندوستان کی دانشگاہوں میں نہیں ملے گی، اور اسی لیے آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی جی نے کہا علی گڑھ نہیں، یہ منی انڈیا ہے۔ میرے عزیزوں، چند سال پہلے کووڈ سے پہلے ایک خلیجی ملک میں مجھے بلایا گیا، ہندوستان کے تعلیمی مسائل پر میری گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے بعد ایک نوجوان ملا، اس نے کہا کہ میں ہندوستان آنا چاہتا ہوں تاج محل دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا کون سا تاج محل دیکھو گے؟ وہاں ایک نہیں 2 تاج محل۔ اس نے کہا 2 تاج محل؟ میں نے کہا ایک تاج محل جو عہد شاہ جہانی کا حوالہ ہے، دوسرا تاج محل جو ودیا کا شوالہ ہے، ایک تاج محل جو ممتاز جہاں کا مدفن ہے، دوسرا تاج محل جو علم و ادب کا مخزن ہے، ایک تاج محل جو بیگم کی محبت میں بنایا گیا، دوسرا تاج محل جو قوم کی محبت میں بنایا گیا، ایک تاج محل جس کی تعمیر سنگ مرمر سے ہوئی، اور دوسرا تاج محل جس کی تعمیر خون جگر سے ہوئی، ایک تاج محل جس کے صدر دروازے پر سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، سورہ یاسین جانتے ہو مرنے والے انسان پہ پڑھی جاتی ہے، دوسرا تاج محل وہ جس کی سجدگاہ یعنی ایسے سال کی مسجد پر سورہ الفجر لکھی ہوئی ہے۔ الفجر کا مطلب جانتے ہو نئی صبح کی بشارت، طلوع آفتاب کی علامت، جس کو اقبال نے اس طرح کہا کھول آنکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے خورشید نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل لڑکے اور لڑکیوں، اے پے کرے گل
कोशिश पैहम की जजा देख, खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। वो शख्स कहने लगा कि मैं यही ताजमहल देखना चाहता हूँ। मैंने कहा इस ताजमहल का असली नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और इसके बानी का नाम सर सैयद अहमद खां है। मेरे बच्चों और मेरे बच्चियों, इस ताजमहल की कदर करो, सर सैयद की इस रिवायती और तारीख़ी और इल्मी दानिशगाह की कदर करो, इसके पैगाम्बर बनो, इसका पैगाम लेकर पूरी दुनिया के अंदर छा जाओ। इस दुआ पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ज़बानें बरग गुलने की दुआ रंगी इबारत में, खुदा आबाद रखे इस चमन को मेहरबान होकर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अलीगढ़ पाइंदाबाद। आमीन सुम्मा आमीन। प्रोफेसर सऊद अलाम कासमी साहब की हर दुआ पे आमीन। और हमें उम्मीद है कि ये तालीम की रोशनी जिसका जिक्र आज उन्होंने अपनी बहुत ही पुरअसर और मुदल्लल तकरीर में किया, वो तलबा अलीगढ़ और तालिबात अलीगढ़ हमेशा अपने सीने से लगा के रखेंगी। Ladies and gentlemen, we have just heard two eminent AMU faculty, and now it is time to honor and reward AMU faculty for their efforts in research and innovation. In the year 2022, the Research Award to Faculty Outstanding Researcher Award in the stream of Science and Life Science is being jointly shared by Professor Farooq Arjuman, Department of Chemistry, AMU Aligarh, and Dr. Hifzur Rahman Siddiqui, Assistant Professor, Department of Zoology, AMU Aligarh. They both get a cash prize of 50,000 rupees each. Aligarh Muslim University, Aligarh confers Sir Syed Innovation Award 2022 Outstanding Researcher of the Year in the category Science and Life Science on Professor Farooq Arjuman, Department of Chemistry, AMU. Citation: a widely cited researcher and author, Professor Farooq Arjuman is an exceptional scholar who encourages meaningful interactions and enkindles a quest for learning new scientific advancements. Her work in bio-inorganic chemistry, medicinal inorganic chemistry, synthesis, and anti-tumor metallo drugs links chemical building blocks almost like Lego. Her acumen as a scientist reflects in over 170 publications in peer-reviewed journals. She has 4,611 citations to her credit with an H index of 38 and I-10 index of 115. She also has 2 distinctive patents on metallic anti-tumor drug entities. Professor Arjuman's 6 major research projects as principal investigator on the design of metal-based drug candidates have been awarded by UGC CSIR and DBT. She has joint research collaborations with IIT Kharagpur, IICT Hyderabad, ACTREC Mumbai, USTC China, Institut de Physique de Rennes, France, and the Ohio State University, USA. Professor Arjuman was appointed a lecturer in 1994 and a professor in 2009. In 27 years of teaching, she has been bestowed with many awards and recognition, including the Council Membership of the Chemical Research Society of India 2020, Puraskar 2010, and Young Scientist, Indian Council of Chemistry 2005. She has also participated in the Academic Leadership LEAP program at AMU OSU, USA 2019. She also received a certificate of important contribution in chemistry from the Indo-US APJ Abdul Kalam STEM ER Center of Ohio State University in AMU. Professor Arjuman presently serves as the co-director of the APJ Abdul Kalam STEM ER Center, a collaborative venture of the Ohio State University and AMU. The Aligarh Muslim University confers the Outstanding Researcher Award 2022 upon Professor Farooq Arjuman in the Faculty of Science and Life Science category. I will now request Honorable Vice Chancellor AMU, Professor Tariq Mansoor, to confer upon her the award, and the chief guest is kindly requested to join him too, as we present a citation, certificate, and 50,000 rupees to Professor Farooq Arjuman.
Thank you very much for doing the honors, sir, Professor Tariq Mansoor Saab and Professor Tahir Mahmood Saab, and congratulations once again, Professor Farooq Arjuman. The award, as I said, is jointly shared by two. The ALIGARH Muslim University, ALIGARH confers Sir Syed Innovation Award 2022 Outstanding Researcher of the Year Science Stream on Dr. Hifzur Rahman Siddiqui, Department of Zoology, AMU, ALIGARH. With his pioneering work in the chemosensitization of chemo-resistant cancer stem cells, Dr. Hifzur Rahman Siddiqui, an assistant professor, has earned the repute of being an astute researcher. He obtained research training at the Indian Institute of Toxicology Research, the University of Wisconsin, the University of Minnesota, and the University of Southern California, USA. Since he has been trying to understand how different cells, genes, and proteins contribute to cancer's initiation, progression, and chemoresistance. His laboratory has been investigating the role of cancer stem cells, transcription factor, stem cell factor, and non-coding RNA in the process of primary and acquired chemoresistant. He discovered the pathway that skews the asymmetric division of liver cancer stem cells. He has also validated the Drosophila melanogaster as an in vivo model for genotoxicity assessment by a modified version of the original COMET assay for the first time in the world. He has published 9 book chapters, 1 book entitled Herbal Medicine, A Boon for Healthy Human Life, and 85 scientific articles in high impact factor journals with a total impact factor of 586 and an average impact factor of 7 per publication. He has also collaborated with several laboratories, both in India and abroad. He has 28 awards and honors to his credit and a patent in 2022. He has also published 70 abstracts in conference proceedings and delivered 27 invited talks. His work on therapy-resistant cancer was selected as the best among 3 featured prostate cancer research work by the USA Department of Defense in 2014. The ALIGARH Muslim University confers the Outstanding Research Award 2022 upon Dr. Hifzur Rahman Siddiqui in the Faculty of Science and Life Science category. I request our Chief Guest, Professor Tahir Mahmood, and our Honorable Vice Chancellor, Professor Tariq Mansoor, to kindly hand over the citation, the plaque of honor. Thank you so much, sir, for doing the honors. And once again, congratulations to this young, brilliant assistant professor at AMU who hopefully has a long, long way to go. And congratulations on receiving this award. This Sir Syed Day, we are doing more than one events to honor and reward faculty as well as students, not only in the ALIGARH Muslim University, but in other higher education institutions of the country too, for their understanding of the philosophy and the mission of our founder, Sir Syed Ahmad Khan. We have conducted the All India Essay Writing Competition in 3 languages, Hindi, Urdu, and English. And this was an essay competition in which all higher education institutions of the country were invited to participate, and lots of students, not only from AMU but outside, participated. I will now one by one invite the winners of the All India Essay Writing Competition and request the dignitaries on the dais to kindly give the prizes to the winners. In the category of Hindi language, the 3rd prize is bagged by Raman Sharma, an MTech student of the Indira Gandhi Delhi Technical University, Delhi.
Can I request all the winners to come and line up here? All the winners to line up here and walk up to the stage. Raman Sharma to kindly come up on the stage and reveal. Volunteers, please bring all the winners here. AMU has handed over a cash prize of 5,000 rupees to Raman Sharma for winning the third prize in the Sir Syed Memorial All India Essay Writing Competition. The second prize for 10,000 rupees is given to Hafsa Mirza, a BOMS student of the HSZH Unani Medical College and Hospital, Bhopal, MP. Hafsa Mirza, 10,000 rupees for the second prize in Hindi essay writing competition on Sir Syed. Hafsa has come all the way from Bhopal to receive this award, and the first prize in the category of Hindi essay on Sir Syed goes to our very own BA LLB student, Muhammad Salim. And Muhammad Salim today gets a cash prize of 25,000 rupees. Moving on to the category of Urdu essays, this year the third prize is being given to Muhammad Iqbal, a BA student from the Alia University, Kolkata, and Muhammad Iqbal too gets a cash prize of 5,000 rupees. I request our chief guest and I request our Vice Chancellor to kindly hand over the certificate to Muhammad Iqbal. The second prize goes to Muhammad Tanveer Alam, an MA student at, again, the Alia University, Kolkata, for an Urdu essay. And he gets a check of 10,000 rupees for winning the second prize in the Urdu category. The first prize, again, goes to a student of the ALIGARH Muslim University, Adiba Siddiqui, a PhD research scholar, comes forward to receive her first prize in the Urdu category, carrying a cash amount of 25,000 rupees. Congratulations, Adiba. And we finally move on to the category of English essays. The third prize is bagged by Mubashir VP, a PhD research scholar at the Jamia Millia Islamia, New Delhi. Mubashir gets 5,000 rupees, and I will request our dignitaries on the dais to please present to him his certificate. The second prize? The second prize goes to Muhammad Suhail Mundal, a BA student at the National Institute of Islamic and Contemporary Studies under Darul Huda Islamic University, Malappuram, Kerala. Mr. Muhammad Suhail, probably not present here. And the first prize in the English category goes to Sabir VC, a PhD research scholar at the Center for Development Studies, Thiruvananthapuram, Kerala. And Sabir again gets a cash prize for 25,000 rupees. I congratulate all the winners and I hail everyone present here to continue to participate in this essay competition, which will be held every year. As
we have been rewarding our faculty for their research and innovation work. The Innovation Council and the University Incubation Center also organized an in-house students' research convention in 5 categories in order to develop scientific temper among students and to inspire, encourage, and foster a culture of innovation and startups among students. All the students pursuing UG, PG, and research degrees were invited to participate either individually or in a group of students of maximum 3, and the Incubation Council received 70 abstracts which were evaluated. I am reading out the names of the prize winners of all these 5 categories. In the first category, engineering and technology, the first prize goes to Afsar Hussain Rizvi and shared by Shubham Jaiswal. The second prize is shared by 2 teams, Ifra and Zahid Hussain, Team 1, Yusuf Ahmed Khan and Syed Imamuddin, Team 2. The third prize in the category of engineering and technology goes to Muhammad Mamoon and Ilma Shah. The next category is of humanities, where the first prize goes to Nasimus Seher and the second prize goes to Shadman Zafar. And the third prize goes to team comprising Muhammad Faiz Rumi and Muhammad Umair. In the third category of basic sciences, the first prize is bagged by Samra Kamal and the second by Vidit Pandey and Muhammad Saddam Hussain. In the category of agriculture science, the first prize goes to Annie Fatima and the second prize goes to team Muhammad Fazan Salim and Abdul Basit. In the category of health sciences, life sciences, etc., the first prize goes to Deepti Singh, the second goes to Akbar Hussain and Muhammad Danish, and the third goes to Hafsa Haq. Also in this category, we have a consolation prize that goes to Shagufta Ali and Sana Naz. Many congratulations, and you are encouraged to continue your research work and your innovative work. Thank you so much. किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं, जो मसरतों से भर दे गमे ज़िंदगी का दामन, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे लिए इंतहाई खुशनसीबी की बात है कि आज इस जश्न सर सैयद में हमारे मेहमान एज़ाज़ी के तौर पर आली मर्तबत मिस्टर जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब आज यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। जस्टिस अंसारी की ज़िंदगी हमारे नौजवान तलबा के लिए एक मशअल राह हो सकती है। आपकी पूरी ज़िंदगी संघर्ष, जिद्दोजहद से इबारत है। आपने बीएससी दरंग कॉलेज तेज़पुर से करने के बाद तेज़पुर लॉ कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन किया, फिर मार्च 2004 से गुवाहाटी हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दी। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन अरुणाचल एंड नागालैंड में लीगल अवेयरनेस की खिदमत अंजाम दी। 2016 से आपने पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला और फिर उसके बाद अगस्त 2017 से जुलाई 2022 तक आप चेयरपर्सन पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के तौर पर जलवा अफरोज़ रहे। आपने पूरी ज़िंदगी, मैंने बताया हमारे बच्चों को, हम अपने इन मेहमानान को इसीलिए बुलाते हैं कि आप इनसे इंस्पायर हों और सीखें। इनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से इनको बुलाते वक्त मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ, जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा। और ये शेर यहीं की तालिब इल्म बशीर बदर का है। जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा, रस्ते में कोई मील का पत्थर नहीं देखा, ये ताज मुझे कोई विरासत में मिला है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मिस्टर जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी, प्लीज़। Yes, respected Chief Guest, Dr. Tahir Mahmood Saab,
esteemed Vice Chancellor Professor Tariq Mansoor Sahab, guest of honor Mr. Chandan Sinha, members of the faculty of the University of ALIGARH Muslim University, distinguished guests, students and alumni of this great university, ladies and gentlemen. My voice is broken. बहुत ज़्यादा ही चोक्ड है आवाज़, इसलिए ठीक से निकल नहीं रही है। मैंने सोचा मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं, फिर मैंने सोचा मुझे गाने के लिए तो बुलाया नहीं है, तो बोला तो जा सकता ही है, जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, तो मैं हाजिर हो गया। ख़वातीन व हज़रात, आपने वर्ड इमाम तो ज़रूर सुना होगा और समझते भी होंगे कि इमाम किसको बोलते हैं। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके बेनिफिट के लिए बोल सकता हूँ कि इमाम वो शख्स होता है जो मुस्लिम प्रेयर जिसको नमाज बोलते हैं हम, चाहे वो जुमा की नमाज हो, 5 वक्तिया नमाज हो, ईद की नमाज हो, उसको लीड करता है। हम जब नमाज में खड़े होते हैं तो बोलते हैं इक्तिदा तो बिहाज़ल इमाम, मैं इस इमाम के पीछे खड़ा और इसको इक्तिदा करूँगा, मतलब ये है कि इसको फॉलो करूँगा। लेकिन जब नमाज जैसे ही ख़त्म हुई, इमाम साहब पीछे बन जाते हैं मुक्तदी, और मैं अगर मैनेजमेंट हूँ मस्जिद का तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और इमाम साहब को किसी वजह से अगर मैंने बुलाया और वो बेचारे की तकदीर ख़राब थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो नहीं आ पाए, तो मैंने दूसरे दिन उनको चलता कर दिया। क्या यही मर्तबा था इमाम का? और क्या यही मर्तबा इमाम का सोचा था सर सैयद ने जब यहाँ एक मदरसे का फाउंडेशन किया गया था? हम खुतबे में खड़ जाते हैं जुमे की नमाज में, ईद की नमाज में, और हमें बोला गया है कि खुतबा जब कोई पढ़ रहा हो इमाम, तो अगर कोई बात भी कर रहा हो तो उसको बोलो मत कि चुप रहो, क्योंकि तुम जो है इमाम को सुनो। हम क्या सुने इमाम को? इमाम एक ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहा है, एक ऐसे ज़ुबान में बात कर रहा है जो मुझे समझ में ही नहीं आया। तो उन्होंने क्या खुतबा किया, वो एड्रेस मेरे लिए, वो मैसेज मेरे लिए है, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इमाम साहब क्या बोले। और माफ़ कीजिए, बहुत वक्त तो इमाम साहब भी नहीं समझे कि उन्होंने मुझे क्या बोला। तो ये जो हम रिचुअल चला रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा? और इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें जो मदरसे का यहाँ फाउंडेशन रखा गया और जो मदरसा बना बाद में एंग्लो मोहम्मद कॉलेज के नाम से भी चला, और अब तो यूनिवर्सिटी बन गया। तो सर सैयद क्या चाहते थे? सर सैयद ये चाहते थे कि जो है वो एक लड़का या लड़की एक मुसलमान कंप्लीट हो, अगर वो मुसलमान है तो। हिंदू को मुसलमान नहीं बनाना, लेकिन मुसलमान को मुसलमान बनाना। क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या मतलब है इसका, मुझे नहीं आता, तो मैं तो नमाज़ पढ़ा ही नहीं सकता। और इमाम साहब को पूछे, इमाम साहब बोस्निया कहाँ है, इमाम साहब को भी पता नहीं, वो भी नहीं नमाज़ पढ़ा सकते क्योंकि वो भी मुकम्मल नहीं है। तो ये हमारा कंसेप्ट नहीं था, लेकिन हमने ऐसा कंसेप्ट बना दिया। क्या मैजेस्टी थी इमाम की, क्या मर्तबा था इमाम का, और कहाँ पहुँचा दिया हमने। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ सर सैयद का जो
इमेजिनेशन था, जिनका उन्होंने जो उनका जो ड्रीम था, वो जो इन्विसाज कर रहे थे, वो ये था कि एक मुकम्मल आदमी हो, मुकम्मल इंसान हो, चाहे वो औरत हो या मर्द। इसका मतलब है कि वो एक लीडर हो जो अपनी कम्युनिटी को लीड कर सके। इमाम जो है वो लीड करता है। आज के दिन में वो पेड एम्प्लॉई है, इसलिए हम भूल गए कि इमाम कभी लीड करता था। हमारे जितने खलीफा हुए सब इमाम थे, और अगर कोई नॉन मुस्लिम है और वो पढ़ता है तो उसका भी कैरेक्टर वही हो कि वो लीडर हो, अपनी कम्युनिटी को लीड कर सके। क्योंकि हम सबसे पहले अपने जो जहाँ पैदा हुए हैं, जिन लोगों के साथ पैदा हुए हैं, जिनके बीच पैदा हुए हैं, हमें पहले उनकी खिदमत करनी होगी, उनको ऊपर लाना होगा, उनके लिए अच्छा काम करना होगा। उसके बाद हम दूसरे का सोच सकते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं कि हम एमएलए, एमपी या मिनिस्टर बन जाएं, वो नहीं है। लीडर का मतलब है जो सोसाइटी को लीड कर सके, आगे बढ़ा सके, ले जा सके आगे। तो हमें ऐसे लीडर की तलाश है, और ऐसे ही लीडर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पैदा भी किए हैं। हमारे वाइस चांसलर साहब खुद ही हैं, शायद तारिक महमूद साहब भी यहीं से, सब एलुमनाई हैं यहाँ के। एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड डिज़र्व ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस for producing such a remarkable person. दूसरी चीज़ जो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और हमें ख़त्म भी करना है, इसके साथ मैं ख़त्म कर दूंगा। वो चीज़ मैंने जो सर सैयद का जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है और आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, वो ये है कि उन्होंने एक जगह कहीं कहा कि अगर हमारे गाय काटने से, मतलब मुसलमानों के गाय काटने से हिंदुओं को तकलीफ़ होती हो, तो बेहतर है कि हम गाय नहीं काटें। आप सोच रहे हैं, ये कोई डरा हुआ आदमी नहीं बोल रहा है, ये एक ऐसा आदमी बोल रहा है जो दानिश्वर है, जो समझता है, जो जानता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो सोसाइटी में डिसरप्शन होगा, कम्युनल हार्मनी ख़त्म हो जाएगा। तो उनका जो ये एडवाइस था, ये एक एडवाइस की तरह था, जिसलिए ये एडवाइज़री जो है ये हमारे लिए आज भी बहुत लागू है। मैं किसी डर की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हिंदू और मुस्लिम क्रिश्चियंस अगर एक साथ रहना हो, जो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये मुल्क इस तरह का है कि कोई चाहे भी कि इसको निकाल दो तो नहीं निकाल पाएगा, और एक साथ रहना है तो फिर कम्युनल हार्मनी भी होना चाहिए। और कम्युनल हार्मनी हो तो एक दूसरे के मज़हब का, एक दूसरे की फीलिंग्स का, एक दूसरे के अच्छा लगने का और नहीं लगने का, उसका ख्याल रखा जाए। मुझे पता नहीं मैंने कितना टाइम ले लिया, पता नहीं ज़्यादा भी ले लिया हो शायद। मेरे निकलने से यहाँ से हमारे वाइस चांसलर साहब सबसे खुश होंगे, क्योंकि काफ़ी टेंस बैठे हुए हैं बेचारे बहुत देर से। Let me conclude, but before I do it, let me thank from the core of my heart the organizers of this function in general and our esteemed Vice Chancellor in particular for giving me the honor and opportunity of appearing before you and sharing my views and thoughts with all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Honorable Mr. Justice Iqbal Ahmed Ansari Sahab. We are deeply honored that you took all this time coming to Aligarh and speaking to us. जो बात आपने कही है वो सर सैयद के कुल फ़लसफ़े की रूह है कि हमारे एक हाथ में फ़लसफ़ा हो, एक हाथ में साइंस हो और सर पे कलमा ला इलाहा का ताज हो। देवी और सज्जनों, हमारे देश की संस्कृति में ज्ञान के कुछ मूल सूत्र हैं। हितोपदेश 6 के एक श्लोक के एक अंश के अनुसार विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से विनयशीलता आती है। नॉलेज ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी। In all his humility, Sir Syed dedicated his life not to personal gains, but to restoring the glory of
his community, his qawm. Our guest of honor today, Mr. Chandan Sinha, is an IAS, and Sir Syed on record has expressed great happiness on the inclusion of ICS officers of Indian origin, be it of any religion, to join finally the ICS. Mr. Chandan Sinha IAS is the Director General of the National Archives of India, and he is an author of 2 books and the custodian and keeper of all Government of India records in the National Archives. Earlier, he has been Principal State Editor of District Gazetteers and ex officio Additional Chief Secretary in Kolkata for the Government of West Bengal, where he has also held and discharged duties on several important positions. Mr. Sinha is proudly an alumnus of the prestigious St. Stephen's College, New Delhi, the Syracuse University, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, and the University of South Carolina, Columbia. I request guest of honor, Shri Chandan Sinha IAS, for his address, please. The French author and Nobel winner for literature, André Gide, once said, "Everything has already been said, but since nobody listens, we must say it again." Professor Tariq Mansoor, Vice Chancellor, ALIGARH Muslim University, Professor Tahir Mahmood, former Chairman, National Commission for Minorities, Justice Iqbal Ahmed Ansari, former Chief Justice, Patna High Court, distinguished faculty members, staff members, AMU alumni across the globe, ladies and gentlemen, guests, and most importantly, students of this great institution founded by a great man. Foremost, I would like to convey my thanks to ALIGARH Muslim University and its Vice Chancellor for according me the privilege and the honor to be a part of this very significant function. This annual function is not just a commemoration of Sir Syed Ahmad Khan and his contributions. It is an occasion, really, to look back at where ALIGARH Muslim University came from and where it is headed. It is a time to check our bearings and to ensure that not only are time-honored traditions not abandoned, but the demands of the onrushing future are not ignored. For in the broadest sense, this is what Sir Syed Ahmad Khan's life's work stands for. This, to me, is the essence of his thoughts and his actions. The revolt of 1857 effected a tectonic shift at many different levels in the subcontinent. It shook up the state, the society, and the individual. A large number of people were devastated by the events, yet there were a few who, though rudely shaken by it, woke up to the new realities of British rule, namely Western education, science, and new technology on the one hand, and the contrasting backwardness, economic, political, and social, of our people of all strata and creed on the other. Sir Syed Ahmad Khan was one who, although deeply disturbed by it, also saw that the only way forward for the development of Indian society in general, and of Muslims in particular, was through the rejection of old modes of education, economic production, and regressive customs, and by embracing new ones. Sir Syed saw very clearly that to improve the lot of the populace of India, the route of education with emphasis on empiricism, science, and technology was unescapable. His relentless efforts led to the founding of several institutions culminating in the Mohammedan Anglo-Oriental College. It is remarkable that throughout his pursuit of improvements in the education system, Sir Syed spoke of the needs of the whole of India and Indian society, and not only for Muslims.
His contention that Muslims had been slower to take to Western education and its benefits than Hindus was borne out by facts. Thus, his advocacy for improving the condition of the Muslims was but to be expected. Yet, the writings and speeches of Sir Syed make it clear that his conception of the nation included both Hindus and Muslims. Replying to an address presented by the Indian Association on 3rd February 1884, Sir Syed stated, "It was my earnest desire that I faithfully serve my country and my nation. By the word nation, I mean both Hindus and Muslims. That is the way that I define the word nation." Sir Syed's deeds make it clearer. At no point of time was the Mohammedan Anglo-Oriental College or its successor, the ALIGARH Muslim University, meant to be an institution for Muslims alone. Hence, AMU remains a home for modern education as well as open to all sections of Indian society. And I do not have any hesitation in repeating for the third time this morning what our Honorable Prime Minister has called it, a mini India. Much has been said and more can be spoken about the above facets of Sir Syed Ahmad Khan. However, today I wish to focus upon a dimension of his life and career that, though evident in all that he has done, does not seem to have excited much notice. In other words, a dimension that is hidden in plain sight. I refer here to Sir Syed's prodigious output, phenomenal output in terms of his writings related to his many abiding interests. To fully appreciate the volume of Sir Syed's literary output, let us glance briefly over the chronology of his long life, in which one may discern four progressive phases. The first, the formative phase, beginning from his birth on 17 October 1817 in Delhi, ended with the death of his father in 1838. The second phase of Sir Syed's life commenced from his appointment in 1839 in the service of Company Bahadur, first as Sharistradar in the office of Sadr Amin in Delhi. And it ended with the revolt of 1857 and the tragic death of his mother. The cataclysmic events of 1857 initiated the third and most crucial phase of Sir Syed Ahmad Khan's life and career that concluded with his retirement from service of the British government in 1876. The fourth and final phase of his life then commenced and was marked by his contributions at the national and societal levels and was brought to a close by Sir Syed's death in 1898. Sir Syed's literary output during the last three phases includes a wide range of subjects in many forms. He published books and articles on topics as diverse as history, archaeology, religion, law, social reform, education, and politics, to name a few. He wrote treatises on religious texts, commentaries, translations, speeches, letters, personal letters, letters to authorities, to newspapers, to potential donors later in life, to petitions and memoranda to government, editorials, newspaper and journal articles, and histories. In every position he held in government, in every place he was posted, at every level during his career, Sir Syed Ahmad Khan's pen was forever moving. The interests he pursued at different stages of his life are reflected in his writings. Thus, his first work, Jam-e-Jum in 1840, a record of the rulers of India, was the first of his many forays into history. The Asar-us-Sanadid, 1847, which is often seen as probably the first study of archaeology in India. Tariq Sarkashi-e-Zila Bijnor, 1858, Loyal Mohammedans of India, 1860, and so on. His writings reveal the concerns of a man deeply engaged with the pressing issues of his time and seeking to make sense of them for himself and for larger society and moving forward. Sir Syed founded
not merely madrasas in Muradabad and Ghazipur and the Mohammedan Anglo-Oriental College, but also journals and societies, funds and associations, and supported various institutions that he promoted and wrote for and about. It is therefore that we have with us the enormous legacy of Sir Syed's writings. The AMU Central Library has 16 volumes running into many thousands of pages of works of Sir Syed Ahmad Khan, and yet they do not encompass all his works. और आजकल हम लोग बहुत जल्दी हाँफने लगते हैं और 2 पेज अगर लिखना पड़े कलम से विशेषकर तो और ज़्यादा हाँफने लगते हैं. But what a magnificent array of writings and what an awe-inspiring volume of work. And this was achieved in an age when most devices and accessories for reading and writing and research that students today take for granted were missing. There was no electricity, no internet, no Google, no computers, no typewriters. Indeed, even the fountain pen was yet to come. You had to fashion your pen and make your ink every day. Picture for a moment Syed Ahmad Khan after a full day's work in the court, sitting by the light of a lamp to write day after day, year after year, on various issues that he confronted, that did not face him, but which he confronted. Consider the energy, industry, the discipline that he brought to bear on the pursuit of his convictions and the unceasing toil well into the last years of his life. Therefore, apart from the substantive contributions that he made on the ground, Sir Syed is a role model for every student as an unmatched example of infinite perseverance and sustained hard work, something that I would commend to everybody. I shall conclude with an invitation on behalf of the National Archives of India to all students and scholars of AMU interested in research not only in history but in a wide range of areas such as political science, public administration, sociology, education, and so on. There are a large number of records and even record series in the National Archives, unfortunately, that have not been even glanced at by scholars since they came to us 100, 150, or even 200 years ago. In fact, in the National Archives, we have documents related to the founding of Mohammedan Anglo-Oriental College and the ALIGARH Muslim University that lie untouched by scholars. Perhaps the history department of AMU might want to look at this issue also. I would also like to share with you that since last year we have begun large-scale digitization of the records in the National Archives. More than 1.5 crore pages of records have already been digitized, and they are gradually being uploaded on Abhilekh Patal. I'll repeat that, Abhilekh Patal, our research portal. As of today, more than 35 lakh pages are available for browsing for free. The number increases daily. The reference media of approximately 50% of our records are also on the portal. We invite you all to avail of the facility and to write, literally, new chapters in the history of our country, something that Sir Syed Ahmad Khan would have himself recommended. My best wishes to all of you. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, Mr. Chandan Sinha, for a very thought-provoking scholarly address. We express our deepest sense of gratitude. अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई. ख़वातीन हज़रात, बैनुल-अक़वामी शोहरत के मशहूर व मारूफ माहिर क़ानून जनाब ताहिर महमूद साहब का तारुफ कराना ऐसे ही है जैसे कोई दीवाना सूरज को चिराग दिखाने लगे.
بطور ممبر لا کمیشن اور قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ہندو قانون، اسلامی قانون، قانون و مذہب اور اقلیتوں کے متعلق قوانین میں آپ نے زبردست ایکسپرٹائز حاصل کیا، اور ان موضوعات پر آپ کی متعدد کتابیں اور تحقیقی مقالے ہیں۔ کئی ہندوستانی اور غیر مسلم یونیورسٹیز نے آپ کی کتابوں کو اعلیٰ قانونی تعلیم کے کورسز میں شامل کیا۔ قوانین کی ترقی پسند تشریح پر پروفیسر طاہر محمود کی علمی خدمات کو وسیع پیمانے پر سراہا گیا ہے، اور کئی ریاستی ہائی کورٹس، ایون ہندوستان کے سپریم کورٹس نے 50 سے زیادہ بار آپ کے حوالے اور ریفرنسز اپنے فیصلوں میں کوٹ کیے ہیں۔ غیر مسلم یونیورسٹیز نے آپ کو اپنے ساتھ منسلک کر کے اپنی عزت افزائی کی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے ممبر، جسٹس رنگناتھ کمیشن کے مشرا کمیشن کے جورس ممبر کی حیثیت سے، اور پھر ڈین فیکلٹی آف لاء کی حیثیت سے آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے انتہائی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جناب طاہر محمود صاحب نے اسی فیکلٹی آف لاء سے LLM کیا، اور 15 کینڈیڈیٹس میں تنہا تھے جو پاس ہوئے، باقی 14 لوگ پاس نہیں ہوئے۔ ہی واز دا لون کینڈیڈیٹ ہو کوالیفائڈ LLM دیٹ ایئر۔ آپ کے والد محترم محمود حسن صاحب نے بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA عربک اور لاء کی ڈگری حاصل کی۔ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو شاید اس صدی میں ہندوستان میں کسی کے پاس نہیں سوائے طاہر محمود صاحب کے خانوادے کے، اور ہو سکتا ہے کہ طاہر محمود صاحب کو یہ علم بھی نہ ہو کہ مجھے یہ ریکارڈ معلوم ہے۔ اب سنیں آپ، طاہر محمود صاحب کے والد گرامی اتنے خوش قسمت انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، کہ ان کے 5 فرزندوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی۔ طاہر محمود صاحب نے LLM کیا، خالد محمود صاحب نے MSc باٹنی کیا، ناصر محمود صاحب نے MA اکانومکس کیا، ظفر محمود صاحب جو اس وقت زکوٰۃ فاؤنڈیشن اور جو PCS کوالیفائی کیا، MA پولیٹیکل سائنس اور PhD پولیٹیکل سائنس کیا۔ خیر سے ان کی بیگم بھی علیگیرین ہیں، اور قیصر محمود صاحب نے MA عربک کیا اور اسٹوڈنٹس یونین کی سربراہی قبول کی۔ اس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں کس طرح آپ کو بلاؤں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ جناب طاہر محمود صاحب، پلیز گیو اے اسٹینڈنگ اوویشن، تھنڈرس اپلاز۔ ہمارے اپنے مائع ناز اولڈ بوائے، ہماری اپنی فیکلٹی کے، اور آپ ایک زمانے میں ٹیچر بھی رہیں لاء فیکلٹی میں۔ مہمانان ذی وقار، عزیزان گرامی، میرا تو سارا بھونڈا عقیل صاحب نے پھوڑ دیا، اب میں آپ سے مزید اور کیا بات کروں۔ جب میں ابھی یہاں آنے والا تھا تو وائس چانسلر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تو اردو میں بولیں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے دوسرے مہمان انگریزی میں بول رہے تھے، اس لیے طارق منصور صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تو اردو میں بولیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت، علی گڑھ کے کسی سابق طالب علم کا علی گڑھ میں آ کے اردو میں نہ بولنا حرام ہے۔ اب دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ علی گڑھ کے کسی بہت بڑے جلسے میں مجھے یہ اعزاز، مہمان خصوصی کے طور پر بلائے جانے کا اعزاز تیسری بار حاصل ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اب سے قریب 10-12 سال ویمنس کالج کے فاؤنڈیشن ڈے پر آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ سب سے دلچسپ وہی تھا۔ اس کے بعد اب سے 5 سال پہلے جب سر سید علیہ رحمت کے 200 سالہ جشن منایا گیا، جشن ولادت منایا گیا، اور انٹرنیشنل ایلمنائی میٹ تھی، اس میں بھی مجھے طارق منصور صاحب نے ہی بلایا تھا بحیثیت چیف گیسٹ کے، اور آج تیسری بار پھر میں ان کا مرہون منت ہوں۔ لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ علی گڑھ کی سرزمین میں میں مہمان کہاں سے ہو گیا، اور وہ بھی مہمان خصوصی؟ یہ غلط بات ہے آپ کی جناب طارق منصور صاحب۔ ارے یہ تو میرا گھر ہے، جس کی تفصیل آپ کو عقیل صاحب نے بتائی دی۔ میرے والد مرحوم 1921 میں یہاں آئے تھے، جب یونیورسٹی بنے ہوئے 1 سال ہوا تھا صرف، اور پورے ملک میں ڈنکا بج رہا تھا علی گڑھ کا
وہ 10ویں کلاس کا امتحان پاس کر کے یہاں آئے اور 6 سال یہاں رہے، اور 1927 میں غالباً ڈبل ڈگری MA عربک اور LLB کی ڈگری لے کے واپس گئے یہاں سے، اور بحیثیت وکیل کے ابد اور اس کے مضافات میں بڑی شہرت حاصل کی۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے موجودہ وائس چانسلر صاحب سے میرا پشتینی تعلق ہے۔ میرے والد مرحوم، جن کا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا، وہ جب LLB انہوں نے پاس کیا ہے، اس وقت وائس چانسلر صاحب کے دادا مولانا عبدالخالق لا ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے، اور اس کے برسوں بعد 1961 میں جب 19 برس کی عمر میں علی گڑھ آیا تو وائس چانسلر صاحب کے والد محترم پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب لا فیکلٹی کے ڈین تھے۔ یہ تاریخ ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے، اور کہیے تو میں اس میں اجازت دیں وائس چانسلر صاحب تو یہ بھی شامل کر دوں کہ طارق منصور صاحب کے صاحبزادے ناصر نے جب وکالت کا امتحان پاس کیا تو انٹرنشپ کرنے کے لیے میرے بیٹے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ڈاکٹر سیف محمود کے پاس گئے اور ان سے ٹریننگ لی انہوں نے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا آپ نے خاندانی قرض ادا کر دیا۔ بہرحال یہ تو کچھ ذاتی باتیں ہو گئیں۔ اب جس عظیم ہستی کا یوم ولادت ہم لوگ یہاں منا رہے ہیں، اس کے بارے میں میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ کہاں یہ زباں، کہاں نام نامی، کہاں یہ زباں اور کہاں مدح گرامی۔ ان کے بارے میں، ان کی زندگی میں، ان کی زندگی کے بعد، وفات کے بعد، اور وفات سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، اور آج بھی آپ نے ان کے کارناموں کا ذکر سبھی مقررین سے سنا ہے۔ اس میں کوئی کیا ایڈ کر سکتا ہے؟ اور میں نے خود بھی اب سے پہلے، میری تقریباً ہر کتاب میں سر سید پر ایک مضمون موجود ہے، انگریزی کی کتابوں میں بھی اور اردو کی کتابوں میں بھی۔ جو بات کم لوگوں کو معلوم ہے وہ آپ کو میں ضرور یاد دلانا چاہوں گا کہ سر سید نے اپنی ملازمتی زندگی کی شروعات ایک منصف کی حیثیت سے کی تھی، یعنی کہ جج، سب جج جس کو ہم لوگ آج کہتے ہیں، اور اگلے 4 سالوں میں انہوں نے ہندوستان کے اس وقت جو سب سے بڑے قوانین تھے، رجسٹریشن ایکٹ، لمیٹیشن ایکٹ اور اسٹیمپ ایکٹ، ان سب قوانین کی شرح لکھی تھی، کمنٹری لکھی تھی، ان سب قوانین پہ۔ تو ان کی تو شروعات قانون سے ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب وائس رائے کی کونسل کے ممبر مقرر ہوئے، جو کہ اس وقت کی پارلیمنٹ تھی، تو وہاں بہت کوشش کر کے لڑ بھیڑ کے انگریزوں کے خلاف جا کے قاضیز ایکٹ کے نام سے جو قانون آج تک نافذ ہے، وہ سر سید کی دین ہے، سر سید کے مرہون محنت ہے۔ یہ گوشہ سر سید کی زندگی کا لوگ شاید کم جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے بیٹے جسٹس سید محمود، ان کا حوالہ ساری دنیا کے ججمنٹس میں دیا جاتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں کا دماغ ذرا زیادہ ہی خراب تھا، تو ہندوستانیوں کو اپنے ریلوے کمپارٹمنٹ میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے، تو ان کے لیے ایک الگ مخصوص کمپارٹمنٹ ہوتا تھا۔ اس میں ایک دفعہ سر سید چلے گئے، وہاں کوئی جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں جج ہوں۔ تو سر سید نے فرمایا کہ میں جج کا باپ ہوں۔ وہ سمجھا کہ غصے بھی کہہ رہے ہیں، تنزن کہہ رہے ہیں، تو وہ خوب خفا ہونے لگا۔ تب انہوں نے بتایا کہ بھائی میں جسٹس سید محمود کا والد ہوں۔ پورا جو نسل چلی آ رہی ہے سر سید کی اب تک، اس میں پتہ نہیں کس نے کیا کنٹریبیوشن دیا ہے ہندوستان کی تاریخ کو، ہندوستان کی تعلیمی تاریخ کو، ہندوستان کی تدریسی تاریخ کو۔
دنیا واقف ہے ان چیزوں سے، میں اسے کیا دہراؤں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جب اور لوگ سر سید کے کارنامے بتا رہے تھے تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھ کو میری کہانی سنائی جا رہی۔ کل شام کو اردو کے ایک مشہور اخبار کے ایڈیٹر صاحب نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ کل سر سید ڈے ہے، تو ہم اس موقع پر ایک خصوصی ضمیمہ نکال رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے کچھ لکھ دیجئے۔ تو میں نے کہا کتنا وقت دے رہے ہیں؟ کہ 2 گھنٹے۔ میں نے کہا میں نے آج تک کوئی شخص ہے، کوئی انسان ایسا نہیں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے جو 2 گھنٹے میں سمندر کو اٹھا کے آپ فورے میں کوزے میں بند کر دیں۔ کہ آپ مجھ سے کیا فرمائش کر رہے ہیں؟ بہرحال انہوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک پیغام کی شکل میں ایک چھوٹا سا میسج بھیج سکتا ہوں۔ تو وہ میں نے ان کو بھیج دیا تھا، آج کے اخبارات میں ہوگا، لیکن یہاں علی گڑھ کے جلسے میں اس کو بھی سنانے کی میری ہمت نہیں ہے۔ میں کچھ اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے ایک 10 منٹ کا وقت اور دیں۔ ایک عزیز طالب علم یہاں کے میاں جاوید اشرف سلمہ اللہ تعالی کی تقریر ہوئی یہاں، اور انہوں نے کچھ اشعار آپ کو سنائے۔ 2 اشعار جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ اس چمن کے نغمہ آراؤں کی آزادی تو دیکھ، جو شہر اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ اگر جاوید صاحب سن رہے ہیں تو ان کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ شعر بھی پڑھا تھا، اور اس کے بعد دوسرا شعر، فکر رہتی تھی مجھے جس کی یہ محفل ہے وہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی۔ لیکن صاحبزادے نے زیادتی یہ کی کہ انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ اشعار انہیں کہاں سے ملے، وہ کس کے ہیں اور اس کا کنٹیکس کیا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری ذاتی رائے میں ہندوستان کے حالیہ ماضی میں پچھلے 200-250 برسوں میں جو عظیم ترین شخصیتیں ملت اسلامیہ نے پیدا کی ہیں، اس میں 2 ہی نام ہیں، ایک سر سید، ایک علامہ اقبال۔ یہ اشعار جو انہوں نے جاوید اشرف میاں نے آپ کو سنائے تھے، یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں، لیکن یہ اشعار کا مخاطب کون ہے؟ سر سید۔ علامہ اقبال تشریف لائے تھے علی گڑھ، سر سید کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے تشریف لے گئے، اور اس وقت انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جو کلام تو علامہ اقبال کا ہے لیکن خطاب کر رہے ہیں سر سید۔ سر سید یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چمن کے نغمہ آراؤں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو جڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے 2 شعر پڑھ کے ختم کر دیا۔ اس کے بعد کے جو اشعار ہیں 5 یا 6 اشعار، اس میں ہمارے اور آپ کے اس عظیم دانشگاہ کے بانی سر سید علیہ الرحمت ہم لوگوں کو ایک کوڈ آف کانڈکٹ دے گئے تھے، جو علامہ اقبال نے سر سید کی زبان سے ہم لوگوں تک پہنچا دیا۔ میں آپ کو وہ کوڈ آف کانڈکٹ سناتا ہوں، اور کیونکہ علامہ اقبال کی شستہ اردو زبان میں ہے تو میں نے اس کا ترجمہ، کہ مجھے معلوم ہے کہ علی گڑھ میں بھی اب اردو زبان اتنی زیادہ نہیں سمجھی جاتی، تو میں نے اس کا اردو میں انگلش میں ترجمہ بھی کیا کل رات کو، اور ترجمہ لفظی نہیں ہے، لٹرل ٹرانسلیشن نہیں ہے، جو سر سید کہنا چاہ رہے ہیں بقول اقبال کے، اس کا مفہوم ادا کیا ہے۔ شعر سن لیجئے پہلے، جو جاوید صاحب نے نہیں پڑھے تھے۔ سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر دیکھ، ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، یہ ایڈریس ہمیں کر رہے ہیں، سر سید ایڈریس کر رہے ہیں اقبال کی زبان سے۔ سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر دیکھ، چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ، مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں،
چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامے محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ، پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اب طارق منصور صاحب اور باقی حضرات اجازت دیں تو میں اس کا ترجمہ مختصر سا جنرل شعر کا پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں سر سید ہم لوگوں سے؟ کوشن کر رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ لوگ what my tombstone is passionately proclaiming. Look what my tombstone is passionately proclaiming. Read the message of this plank with the eye of conscience. Read the message of this plank with the eye of conscience. Should your aim in the world be imparting spiritual learning, never teach your people to renounce temporal life. دین کی تعلیم دے رہے ہیں تو دنیا چھوڑنے کے لیے مت کہیے۔ Never open your mouth in favor of communalism or sectarianism. Sitting in disguise in this is a destructive doomsday scenario. اگر آپ نے کمیونلزم اور سیکٹیرینزم کی بات کی تو آپ بالکل فنا ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کرنا ہے۔ Your writings must create ways and means for unity among the people. Your speeches must not ever hurt anyone's sentiments. Don't invoke legends of the past in this modern age, and don't be obsessed with the stories that can now bear no fruit. Keep your tongue virtuous. You are under God's tutelage. Make sure that your expressions never become disgraceful. Wake up people from their slumber with the might of your pen. Burn the harvest of evil with the blaze of your voice. This is the code of conduct جسے علامہ اقبال نے اپنی زبان میں اپنے کلام سے آپ تک اردو میں پہنچایا، اور میں نے آج یہ جرأت کی کہ میں اسے آپ کو انگریزی میں پہنچا دوں۔ تو سر سید کا جشن ولادت تو ہر سال منایا جاتا ہے، لیکن ان کا یہ کوڈ آف کانڈکٹ کتنے لوگوں کو یاد ہے اور کتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہیں آج کے علی گڑھ میں یا علی گڑھ سے باہر ہماری ملت میں؟ آج بھی آپ لوگ سب سر سید علیہ الرحمت کی آخری آرام گاہ پر حاضر ہوئے ہوں گے، آج بھی آپ نے وہاں گل پوشی کی ہوگی، لیکن کسی نے یہ صدا سنی جو علامہ اقبال کو سنائی دی تھی؟ علامہ اقبال کے حساس دل کو جو صدا سنائی دی تھی وہ کسی نے سنی؟ وہ کوڈ آف کانڈکٹ جو سر سید کے مزار سے نکلتا ہوا انہیں دکھائی دیا، ابھرتا ہوا انہیں دکھائی دیا، اور جسے انہوں نے اپنے اردو کلام کا جامہ پہنا دیا، وہ کسی اور کو سنائی دیتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، میری اپیل آپ لوگوں سے یہی ہے کہ سر سید نے اور ان کے بعد ان کے سکسیسرز نے جو روایات اس سرزمین میں قائم کی تھیں اسے قائم رکھیے۔ اس کو اگر آپ نے بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو اس عظیم یونیورسٹی اور ملک کی دوسری یونیورسٹی میں کوئی فرق نہیں باقی رہے گا۔ یہاں کی جو روایات تھیں، ذرّی روایات، ان کو یاد رکھیے۔ نہیں معلوم ہو تو سینئر سے پوچھ لیجیے، یہاں تو جونیئر سینئر سے بڑا احترام کرتے ہیں، یہاں تو جونیئر ہونا بھی ایک بڑی مصیبت ہوتی شروع میں، تو معلوم کر لیجیے اپنے سینئر سے۔ لیکن جو یہاں کی روایات تھیں، جس حد تک وہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں زمانہ بدل رہا ہے، روایات بھی بدلتی ہیں، کلچر بھی بدلتا ہے، طور طریقے بھی بدلتے ہیں، لیکن جو یہاں کی مخصوص روایات تھیں ان کو یاد رکھیے اور ان کو قائم رکھیے۔ اور اس میں سب سے اوپر میں جس چیز کو رکھتا ہوں وہی جو سر سید کی زبان سے اقبال نے کہلوایا ہے کہ
ایک تو دین کی تعلیم کی خاطر دنیا مت بھول جائیے، پڑھیے ضرور پڑھیے دین، لیکن دنیا بھی پڑھنی ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے اس کے لیے۔ اور دوسرے یہ کہ کوئی بات ایسی کبھی زبان سے نہیں نکالنی ہے یا قلم سے نہیں نکالنی ہے جس سے کسی کا بھی دل دکھے، یہ بھی ایک بڑی بات انہوں نے کہی تھی۔ اور پھر اس سب سے اوپر خدا کے لیے اردو زبان کو زندہ رکھیے، اردو زبان کو زندہ رکھنا علی گڑھ کی ذمہ داری ہے، اردو زبان کو کبھی مرحوم مت ہونے دیجیے، یہ ایک زندہ زبان ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ فلم انڈسٹری کو اردو نے زندہ رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا الٹا ہے، اردو نے فلم انڈسٹری کو زندہ رکھا ہے۔ اردو نہ ہوتی تو جس طرح کے گانے خالص ہندی بھاشا میں آتے تو شاید فلم انڈسٹری تباہ ہو چکی ہوتی اب تک۔ اردو کے گانے، بلکہ اس میں عربی فارسی زبان کے بھی الفاظ ہوتے ہیں، لوگ خود سمجھتے ہیں اور سناتے ہیں، گاتے ہیں، مطلب نہیں معلوم ہوتا پھر۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب ہندوستانی فلموں میں جب ہیرو ہیروئن ملتے ہیں تو پہلے ہندی بول رہے ہوتے ہیں، جب کچھ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو اردو بولنے لگتے ہیں، جب اور زیادہ بڑھتا ہے تو فارسی عربی کی نوبت آتی ہے۔ بہرحال یہ تو مزاح کی بات تھی، لیکن میری سیریس اپیل یہی ہے آپ لوگوں سے کہ باقی سب روایات کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ اردو کو زندہ جاوید رکھنے کی اپنی ذمہ داری پوری کیجیے۔ خدا حافظ۔ اردو جسے کہتے ہیں محبت کی زباں ہے، دنیائے محبت کی یہی شاہ جہاں ہے۔ اردو نہ تو ہندو نہ مسلمان کی زباں ہے، یہ دل کی زباں، دل کی زباں، دل کی زباں ہے۔ طاہر محمود صاحب جب دیار سر سید میں آئے تو ان کا دل سینے سے باہر تھا، سو انہوں نے اردو زبان کو چنا۔ اور میرے طلبہ، آپ نے محسوس کیا کہ سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ This is time that we will present mementos to our guest۔ آپ تمام حضرات کی جانب سے، طلبہ و طالبات کی جانب سے، پوری علی برادری کی جانب سے، تمام ایلمنائی کی جانب سے اب میں گزارش کرتا ہوں کہ معزز مہمانان کی خدمت میں میمنٹو پیش کیے۔ May I request Honorable Vice Chancellor to please present a memento as a token of love and affection to the Chief Guest Professor طاہر محمود صاحب۔ طاہر محمود صاحب، میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو کہ اپنے آپ کو مانند مہمان لے کے آیا ہوں۔ This is on behalf of the entire audience, alumni and the entire ALIGARH fraternity all over the world. We express our deepest sense of gratitude to you, sir. May I request the Pro Vice Chancellor now, Professor Muhammad Gulrez Sahab, to present a memento to Justice Iqbal Ahmed Ansari Sahab, guest of honor on this wonderful day. Please give a big round of applause. Extremely thankful to you, sir, Mr. Justice Iqbal Ansari Sahab. On behalf of the entire ALIGARH fraternity, please accept this. May I now request University Registrar, Janab Imran Sahab IPS, to please do the honors and present a memento to a loving personality, Shri Chandan Sinha, who spoke so very well, IAS. Programs of such magnitude cannot be organized overnight. اس میں جو مہینوں کی محنت ہے، ہفتوں کی محنت والنٹیئرس کی ہے، طلبہ کی ہے، اور سب سے زیادہ تو شکریہ کے مستحق یہ طلبہ اور طالبات ہیں جس نے علی گڑھ کی روایتی شان، تہذیب و تمدن کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو سنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں محترم پی وی سی صاحب کو اظہار تشکر کے لیے دعوت دوں، صرف ایک بات اپنے طلبہ سے کہنی ہے کہ جس سلیقے سے آج آپ نے اس پروگرام کو سنا ہے، خدا کی قسم آپ کو سیلیوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن آج شام کا ڈنر، یہ پروگرام ایڈمنسٹریشن کا ہو سکتا ہے، لیکن آج شام کا ڈنر پورا کا پورا طلبہ سے منسوب ہوتا ہے۔ یہ فوڈ مانیٹرز، یہ سینئر ہال، یہ فوڈ کمیٹی، یہ فوڈ کے سارے انتظامات طلبہ کرتے ہیں۔ اور آج چونکہ ورلڈ المنائی میٹ بھی کل ہوئی ہے، یہ ہمارے ابنائے قدیم، یہ ہمارے اولڈ بوائز مختلف ہالوں کے اندر
चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर हो रहे हैं। ये हमारे एम्बेसडर हैं जो पूरी दुनिया में जाके बताएंगे, अमेरिका, कनाडा और खलीजी ममालिक में बताएंगे कि अलीगढ़ के लोग किस नज़्म व ज़ब्त के साथ खाना खिलाते हैं। हमारा तो दस्तूर ही ये है कि पहले आप खाइए, पहले मेहमान पेट भर के खाए और उसके बाद हम बिस्मिल्लाह कहते हैं। आज फिर आपका इम्तहान है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। बस मैं पीवीसी साहब को ये कह के रुखसत होना चाहता हूँ आपसे कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। दिस इज़ अनदर टेस्ट फॉर यू, how you conduct your dinner. I believe you are going to do it most wonderfully. May I now request Honorable Vice Chancellor, Professor Gulrez, to please propose the vote of thanks. Respected Professor Tahir Mahmood Sahab, Chief Guest of the Day, Honorable Guest of Honors, Justice Iqbal Ahmed Ansari Sahab, and Mr. Chandan Sinha Sahab, esteemed Vice Chancellor Professor Tariq Mansoor Sahab, Registrar Mr. Muhammad Imran Sahab, distinguished faculty members, university officials, ladies and gentlemen, and dear students, Assalamu alaikum, a very good afternoon to you all. We are all elated and grateful for this successful commemorative Sir Syed Day program. It's indeed great privilege for proposing this vote of thanks on behalf of ALIGARH Muslim University and entire ALIGH fraternity on this historic occasion. Sir Syed Day holds very distinguished status for all ALIGH community. Founder of this great institution, Sir Syed, a rationalist and a humanist to the core, ushered in modern educational reforms in the nation. The views and ideas of Sir Syed still hold relevant in today's world. Needless to mention that AMU today boasts of representation from all sections of society, region, and in large number of countries. It acts as a harbinger of pluralism, interfaith harmony, promoting scientific temper, modern education, and propagating understanding. We are highly indebted to our chief guest, Professor Tahir Mahmood, former chairman of the National Commission for Minorities, a distinguished legal luminary whose books are frequently cited by the Supreme Court and the High Courts, and professor of eminence in the Institute of Advanced Legal Studies, AMU University, for gracing the occasion as the chief guest. We deeply value your inspirational address, sir. Professor Mahmood share special bonding with AMU since he is our proud alumnus. Professor Mahmood's seminal work on progressive interpretation of laws is widely acclaimed and has been cited by the Supreme Court and in many state high courts in more than 50 judgments, besides prescribed by many Indian and foreign universities for higher legal studies. We are also thankful to Justice Iqbal Ahmed Ansari Sahab, former chairperson of Punjab State Human Rights Commission and former Chief Justice of Patna High Court, for gracing the occasion as our esteemed guest of honor. We will remember, sir, the highly stimulating and inspirational message given by you. We are really grateful to Mr. Chandan Sinha Sahab, Director General of Archives, National Archives of India, for sharing your time and also shedding light on the contribution of Sir Syed in preserving archaeological material. The valued information about editing the historical texts and your experiences, strategies, insights will prove helpful to the AMU community. I am also grateful and extend my gratitude to Barbara Metcalf, Professor of Emeritus History at the University of California, Davis, USA, and recipient of this year's Sir Syed Ahmad Excellence International Award. We appreciate your gesture for accepting the honor. Barbara Daly Metcalf, in her trailblazing work, has wiped out the misconception created by the dominant historical discourse
on modern India. She is a specialist in the history of South Asia and has been privy to the colossal transformation of Muslim community in the parts of Indian subcontinent since her initial introduction to their issues in 1970s, when she started working on her doctoral project Islamic Revival in British India, Deoband 1860 to 1900. Word of thanks are also due towards Maulana Azad Foundation for receiving the Sir Syed Excellence Award. The foundation deserves praise for promoting education amongst the educationally backward minorities in particular and the other weaker sections of society. We are also indebted to our Honorable Vice Chancellor for extending all support and guiding us to make this event highly successful. We will always value, sir, your mentorship for leading us from the front on all occasions. Thank you very much, sir. I would also express my thanks to all those engaged in making the arrangement for this historical event despite inclement weather conditions. The winners of this year's All India Sir Syed Essay Writing Competition, the recipients of Outstanding Researcher and Young Scientist Award, Students Research Convention Awards, we are thankful for your participation and I congratulate you on behalf of the university community for this honor. Last but not the least, I must mention my deep sense of appreciation to all the faculty members, university officials, non-teaching supporting staff, our media persons, students of AMU, besides whole ALIGH community for their constant succor, encouragement, and active participation. I also extend my thanks to Dr. Sharik Aqil and Dr. Faiza Abbasi for conducting so eloquently and beautifully this program. Thank you very much. In the end, I will quote John F. Kennedy, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not the utter words, but to live by them. Thank you. Jai Hind. You're most welcome, Professor Mohammad Gulrez, and I must thank you for the important role you played in as the deputy of the organizing committee that has put all this together. ख़वातीन व हज़रात, तशक्कुराती कलिमात जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी इतने बड़े मजमे में अदा किए जाते हैं तो मजमे में तजस्सुस बढ़ता जाता है, जोश बढ़ता जाता है, क्योंकि वक्त हो चुका होता है AMU तराना का। आप देख रहे हैं काली शेरवानियों में और यूनिवर्सिटी के मोनोग्राम में मलबूस तलबा अलीगढ़ और उजले लिबासों में और रंग बिरंगी ओढ़नियों में तालिबात अलीगढ़। असरारुल हक मजाज आप ही की तरह एक दिन यहाँ तालिब इल्म थे और उनकी अमर वाणी, ये तराना जो उनकी नज़्म नज़र अलीगढ़ से लिया गया है, आज हम सब इस तारीख़ी प्रोग्राम में उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। After this, I will request that when the tarana is over, we will all stand in our places in honor of our national anthem, and then we will remain standing wherever we are, because we will first allow the contingent from the stage, the dignitaries of the dais, to move out along with the riding club squad. मैं ये कहना चाहती हूँ कि नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, ये वतन तुम्हारा है, ये चमन तुम्हारा है, इस चमन के फूलों पे रंगो आब तुमसे है, इस चमन का हर ज़र्रा आफताब तुमसे है। नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो। AMU तराना प्लीज़। Ah
चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशार निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ताए बेसुए सुंबुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जोता के हरम में रोशन है, वो शमा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जूए हयात उभरती है। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये शहर तरफ रूमानों का, ये खुल्द भरी अरमानों की। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज़ यहाँ। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज़ यहाँ। गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज यहाँ। गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस बज़्म में तेरे खींचे हैं, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं। इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। है सारे जहाँ का सोज यहाँ, और सारे जहाँ का साज यहाँ। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर छुए रवा पर बरसेगा, हर घोड़े गिरा पर बरसेगा, हर सर्व समन पर बरसेगा, हर दश्त दमन पर बरसेगा। खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसरे तरफ पर कड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा।